अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। उम्मीद है कि आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। नाश्ता आपने तगड़ा किया होगा। हमारी कॉफ़ी भी नहीं है बट आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नाश्ता नहीं किया, नाश्ता किया है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के आगाज़ में दिल करता है ना कॉफ़ी पिए। और कॉफ़ी अभी टेबल पे नहीं है, कुछ ही देर में आ जाएगी क्योंकि हम बातचीत में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है ना गपशप करते हुए। और वैसे भी सर्दी का मौसम शुरू हो गया और कॉफ़ी का एक कप आपको वार्म रखता है। और कल मैं नहीं थी शुएब, आप कॉफ़ी के फायदे भी बता रहे थे, मुझे भी पता चल रहा था कि बड़े फायदे होते हैं कॉफ़ी। लेकिन उसमें ये भी उन्होंने कहा, अच्छा मैंने सवाल किया कि दिन का आगाज कॉफी से करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि दोनों काम कर सकते हैं, दोनों के शवाहिद लेकिन अगर कॉफी पी ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। और वैसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए कुछ प्लान करें तो बड़ी अच्छी चीज है। ये इतना बड़ा क्रॉस है मेरी कॉफी के आगे आज से। मैं नहीं पी रहा। आप चीनी वाली पिए ना, जिन्होंने वेट लॉस के लिए भी नहीं, वो फीकी वाली कॉफी पिए। कोशिश करें कि विदाउट मिल्क यानी ब्लैक कॉफी पिए तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरे तरह के लोग चीनी भी डाल दें, क्रीम भी डाल दें, दूध भी डाल दें, बिल्कुल आपकी कॉफी ज्यादा अच्छी बनेगी। ज्यादा इंजॉय करेंगे आप कॉफी को। हमारे जैसे लोग बेचारे दवाई समझ के नहीं आप भी पिया करें, खुल के पिया करें जी, खाया पिया करें। पक्की बात है। हाँ, पता लगे कि शुएब और सलमा की सीट पे सिर्फ सलमा बैठी हुई नजर आएगी 2 सीटों पे। नहीं ऐसा नहीं होगा जी, अल्लाह आपको हमेशा स्मार्ट रखे। आमीन। और अब स्मार्ट प्लेयर्स की बात करते हैं। स्मार्ट प्लेयर्स की बात करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बाबर आजम की कप्तानी में 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। तो हमने सोचा कि आज प्रोग्राम का आगाज इसी खबर से करें। कुछ नए प्लेयर्स शामिल हुए हैं, ज़ाहिर है उनको मुबारकबाद भी हम देते हैं। दे वर वेटिंग फ्रॉम सो लॉन्ग कि उनका नाम आ जाएगा इस लिस्ट में। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कौमी स्क्वाड का कल ऐलान किया। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, अजहर अली, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नुमान अली स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसके अलावा सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल हैं। और साबिक कप्तान जो हैं सरफराज अहमद, उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। 3 मैचेस की सीरीज ये है, टेस्ट मैचेस होंगे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ। पहला मैच जो है वो 1 दिसंबर से रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल है। 27 नवंबर को टीम पाकिस्तान आ जाएगी इंग्लैंड से। तो हमारी दुआ है कि जबरदस्त किस्म का मैच देखने को मिले, फिट किस्म का मुकाबला होगा। और ये तो हम शाहीनों की बात करें, लेकिन जिसने शाहीन की बात की, जिसने पाकिस्तान के नौजवान को शाहीन से तशबीह दी, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आज हम उनकी बात भी करेंगे। हमारी कोशिश है हम डेली प्रोग्राम्स में ज़रूर ये बात करें कैसे आज का नौजवान इकबाल के फ़लसफ़े से सीख सकता है, कैसे उस फ़िक्री सोच से आज हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो माहिर इकबालियात डॉक्टर राशिद हमीद साहब प्रोग्राम में कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे और हम उनसे इस पर गुफ्तगू करेंगे। वो इकबाल का बड़ा अच्छा शेर था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बहुत अच्छे से मैं अदा नहीं कर सकी, लेकिन मेरी जगह कोई शायर बैठे होते तो क्या खूबसूरत मजा आ जाता है इस शेर का। तो इकबाल के फलसफे पे बिल्कुल आपने ठीक कहा शेब कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, क्योंकि नौजवानों के लिए इकबाल के पैगाम में बहुत कुछ है। हमारी जो यंग लॉट है उनके लिए इतनी डायरेक्शंस है, उनकी मंजिल क्या होनी चाहिए, वो कैसे जज्बे अपने जो हैं उनको निखारें, संवारें और उनके जज्बे हमेशा बुलंद रहें, इसके लिए इकबाल ने बहुत कुछ कहा। इस पर आज बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इस पूरे वीक से रिलेटेड है। और वीक है जनाब माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी एंटीबायोटिक्स जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका एक खास मकसद होता है। विदाउट एनी पर्पस जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़ाहिर आपको नुकसान देती है। जब आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमारे पास सर डॉक्टर हसन वसीम शामिल होंगे हमारे प्रोग्राम में। उनसे हम जानेंगे कि ये जो एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल है ये कितना नुकसान दे और इससे बचना कितना अहम हो चुका है, क्या किया जाए, हमारी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, इस्लामाबाद पुलिस का इसमें क्या किरदार होगा, नया प्लान क्या है इस्लामाबाद में, उस सेफ सिटी कैमरों से मुताल्लिक भी हम बात करेंगे। एंड जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर कैसे काबू पाया जा रहा है, बिलखुसूस 26 नवंबर क्या प्लान है इस्लामाबाद पुलिस का, क्या सिचुएशन होने वाली है, सब पर आज बात करेंगे। SSP ऑपरेशन जमील जफर साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हमें सारे मामले पर डिस्कशन करेंगे। और 26 नवंबर के लिए हम शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकते हैं वो भी पूछेंगे ना, मुफीद मशवरे हमारे लिए क्या है। और इसके साथ साथ जनाब हम अपने एनवायरनमेंट की भी बात करेंगे। COP27 जिसके असरात हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके समरात हमारे सामने आ रहे हैं और एक फंड का कयाम भी हो चुका है। तो इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे माहौल को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है और जो नुकसान हम माजी में उठा चुके हैं वो आइंदा ना उठाना पड़े, इसके लिए हमारी प्लानिंग्स क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं मज़ीद आलमी सतह पे, मुल्की सतह पे और
इंडिविजुअली जो हमारी एफर्ट्स हैं, यूँ तो पहले भी इस पे बात होती है, लेकिन उन कोशिशों को मजीद कैसे निखारें, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और चूंकि COP27 का जिक्र आपने किया सलमा, तो पाकिस्तान का मुतालबा क्या था कि माहौलियाती नुकसान के इजाले के लिए फ़ंड का क़याम किया जाए, और उससे तारीख रकम हुई है। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लेकर आई हैं और इस फंड के क़याम का ऐलान जो हुआ, कल हमने इसकी खबर भी शेयर की आपसे, पाकिस्तान की इस काविश को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में सफ़ीर रीना केवेनिका ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम को पाकिस्तान की बड़ी फतह हम करार देते हैं। और COP27 में पाकिस्तान का मोटो क्या था कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, यानी जो नुकसान पाकिस्तान का है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से पाकिस्तान को बड़ी फतह हासिल हुई है। पाकिस्तानी लीडरशिप और शहरी रहमान, उनकी टीम, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगरचे अभी ये आगाज़ है, अभी कुछ सवालात भी है ना। ज़रा कल शहरी रहमान साहब ने भी ट्वीट किया कि ठीक है यहाँ तक तो हम पहुँच पाए, लेकिन अब इसको ऑपरेशनल होना है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो यही इस ट्वीट में भी कहा गया कि कुछ सवाल ज़रूर बाकी हैं, लेकिन ये एक अच्छा आगाज़ है। बिल्कुल शुएब, और शर्म ओ शेख में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या खूबसूरत बात है कि ये बेनतीजा नहीं रही। इसका इख्तिताम हुआ, एक ज़बरदस्त किस्म की एक एफर्ट हमारे सामने आ रही है कि सारी दुनिया का मुकदमा पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में लड़ा, और मुकदमा लड़ने के बाद हमने उसको जीता। इस वक्त लॉस एंड डैमेज फंड का जो कयाम हमारे सामने देखने में आ रहा है कि जो अमल में लाया गया है, उसके लिए हमारे पास एक रिपोर्ट भी है। अगर हम डिटेल रिपोर्ट दिखा देते हैं व्यूअर्स को, लेट्स वॉच। तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो 14 साल से नहीं हो पा रहा था। तरक्की याफ्ता मुमालिक को एक पेज पर इकट्ठा किया, फिर उन्हें बावर कराया कि तरक्की पजीर मुमालिक मौसमियाती तबाही का शिकार हैं और उनकी तलाफी की जाए। COP27 में ये बात मनवाने के लिए मुज़ाकरात में 2 दिन मजीद लगाए गए। आखिरकार लॉस एंड डैमेज फंड कायम कर दिया गया। SDPI के पॉलिसी डायरेक्टर कहते हैं, COP27 में पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशों को देखा और पाकिस्तान ने अपना मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। लॉस एंड डैमेज अभी तक इन 14 सालों में एजेंडे का हिस्सा नहीं बना था। वो पाकिस्तान ने जो एफर्ट की, UN के सेक्रेटरी जनरल इधर आए, उनको बताया पाकिस्तान इस वक्त फ्लड के बाद क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान G77 का चेयरमैन भी है, और वहाँ पे भी डिप्लोमेटिक लेवल पे वज़ीर ख़ारजा ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद, बहुत सारे जो जितने की लीडर आए हुए थे उनसे मुलाकात की, उनको कहा कि हमें ये फ़ंड कायम करना चाहिए। और फिर पाकिस्तान के एफर्ट से ही पहली दफ़ा एजेंडा कमेटी में पाकिस्तान को डाला गया, और बिलाखिर लॉस एंड डैमेज उस बहस का हिस्सा बना जो पहले एजेंडे का हिस्सा नहीं था कभी। पाकिस्तान ने G77 के चेयरमैन होने के नाते भी अहम किरदार अदा किया और दीगर मुमालिक को बताया कि ये मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। फंड तो कायम हो गया है, लेकिन तरक्की याफ्ता मुमालिक को चाहिए कि इस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करके मौसमियाती तब्दीली के शिकार मुमालिक के नुकसानात की तलाफी करें। और जनाब, ये रिपोर्ट आपने देखी, ये जो आलमी फंड कायम होने जा रहा है, इससे 134 तरक्की पजीर ममालिक को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी बात की, बल्कि उन तमाम मुल्कों की बात की जो उन ममालिक की वजह से नुकसान उठाते हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन नुकसान उन ममालिक को उठाना पड़ता है जो भी तरक्की के मराहिल तय कर रहे हैं। और इससे पहले कि वो मराहिल मुकम्मल तौर पर तय हो पाएँ, उससे पहले ही इस तरह की कुदरती आफात की शक्ल में इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होता है कि हम उस नुकसान की भरपाई में काफ़ी वक्त गुजार देते हैं। एक और खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। नई दिल्ली में एक इजलास हुआ, वजारती इजलास था, नो मनी फॉर टेरर। इस इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। हमेशा की तरह जो भारत का वतीरा रहा है, पाकिस्तान को हमेशा हर्जा सराई का सामना करना पड़ता है, हमेशा पाकिस्तान को बेबुनियाद इल्जामात का सामना करना पड़ता है। और इस बार भी यही हुआ, क्योंकि हम फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुके थे, तो उसके बाद भारत ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे अब डैमेज करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान ने, दफ्तर खारजा ने सख्ती से मुस्तरद किया है, और मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान नई दिल्ली में मुनक्किदा नाम नहाद नो मनी फॉर टेरर वजारती इजलास में भारतीय क़यादत की जानिब से इसके खिलाफ तमाम हवालों और इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। एग्जैक्टली, ये बड़ी अहम बात। और भारत हर दस्तयाब फोरम पर पाकिस्तान को जो बदनाम करने की कोशिश करता है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं।
اس کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں اس کا ریاکشن تو سامنے لانا ہے، اور ہر دستیاب فورم پر جس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی ناقابل قبول اور لا علاج خواہش بھارت کے اس کے تناظر میں کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت میں پاکستان پر مبینہ طور پر ملوث ہونے کے بار بار جھوٹے الزامات لگانا، دنیا کو دہشت گردی کے انسداد میں پاکستان کی کامیابیوں کے بارے میں گمراہ کرنا، یہ بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھارت کی کھوکھلی بیان بازی پاکستان کے کامیاب انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے سامنے ناکام ہوئی ہے، جس کا انسداد دہشت گردی، انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے اعلیٰ بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی فیٹف کی جانب سے تسلیم اور اعتراف کیا گیا ہے۔ تو بھارت اپنی کوشش بھلے کرتا رہے، لیکن جو عالمی ادارے ہیں، فورمز ہیں، جس طرح سے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری کوششوں کو سراہ رہے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بالکل شعیب، اور ایک بڑی اچھی ٹرم اس میں یوز ہوئی، ہر دستیاب فورم، مطلب جہاں موقع ملے، جہاں بھارت کو رونے دھونے کا موقع ملے، وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا وہ اپنا خود فورم کریٹ بھی کر لیتے ہیں، خود کریٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہوتی ہے شعیب کہ ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوں کسی بھی موقع پہ، وہ ہمیشہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ ان کے پڑوس میں کوئی بھی ملک ہو، پاکستان کے علاوہ بھی جتنے ممالک ہیں، وہاں پہ بھارت کے تنازعات ہی چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ اچھی چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، پاکستان کا پروڈکٹ جہاں جہاں پہ جا رہا ہے اور پاکستان جہاں جہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان ممالک کی بات کرنے قطر لے کے چلتے ہیں آپ کو، جہاں پہ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 34 ٹیمیں مد مقابل ہیں، اور بڑے آنر کی بات کہ قطر کی درخواست پہ پاکستان آرمی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی میں معاونت کر رہی ہے۔ 3000 میڈ ان پاکستان فٹ بال اس ایونٹ میں استعمال ہونے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا ایونٹ، 34 ممالک وہاں پہ موجود ہے، ان کی نمائندگی موجود ہے۔ پاکستان کا فٹ بال، پاکستان کی سیکیورٹی، یہ دو چیزیں بہت قابل ذکر ہیں۔ بالکل جی، الرحلہ اس فٹ بال کا نام ہے، سیالکوٹ میں تیار کی گئی ہے۔ ہم نے تو فٹ بال آپ کو اپنے شو میں دکھائی بھی تھی، اور پاک آرمی قطر کی درخواست پر سیکیورٹی میں جس طرح معاونت حاصل دے رہی ہے، اور پاکستانی دستے جس طرح سے فیفا کے اس فٹ بال ورلڈ کپ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور خصوصی تربیت بھی وہاں پر دی جا رہی ہے، اور زیادہ تربیت لے کر وہاں پر گئے ہیں، بڑے پلاننگ کے ساتھ گئے ہیں۔ اور اگر ہم فیفا فٹ بال ورلڈ کپ ہی کی بات کریں تو قطر نے رشیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب تک تقریباً 30 لاکھ ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں، اور ترجمان فیفا نے کہا ہے کہ 2018 میں جب رشیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا، اس کے آغاز تک 24 لاکھ ٹکٹس فروخت ہوئے تھے، اور قطر نے یہ ریکارڈ بریک کیا ہے۔ ترجمان فیفا نے یہ بھی کہا کہ منفی تشہیر کے باوجود شائقین کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے، اور ویسے بھی ڈیلی بیسس پر وہاں سے بڑی زبردست خبریں جو ہیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو ہم کسی دن کوشش بھی کریں گے سلمہ کہ لیاری ہو، یہ کراچی کے اور علاقے، بالخصوص لیاری کے علاوہ ملیر، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ بال شائقین بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ تو سکرینز بھی لگائی گئی ہیں، وہاں پر ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الگ ہی سما ہے، بلکہ کہنا ہی چاہیے کہ منی ورلڈ کپ تو وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور شعیب، ہمیشہ سے جب میں فٹ بال کا ذکر سنتی ہوں تو لیاری کے حوالے سے سنتی ہوں، تو اس کو ہم کسی دن ضرور ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، کیونکہ جتنے بھی پلیئرز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ زیادہ بات لیاری کی کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم جتنے چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹس دیکھتے ہیں نا لوکل لیول پہ، وہ بھی لیاری میں ہوتے ہیں۔ تو لیاری کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہاں پہ فٹ بال پلیئرز بڑے پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں ٹرینڈ کیوں ہے، یہ ضرور ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے۔ فٹ بال کا ٹرینڈ بھی نہیں وہاں پہ سلمہ، وہاں پہ ریپ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمیں وہاں پہ بہت ٹیلنٹ نظر آتا ہے۔ تو ول ٹرائی سم ڈے کہ ہم لیاری سے کسی یا تو آرٹسٹ کو، یا پھر اب چونکہ ابھی فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا بخار سب پہ سوار ہے، تو ول ٹرائی ٹو ہیو فٹ بال پلیئر، یا اپنی کسی فٹ بال ٹیم کی بات کر لیں گے جو بھی جس لیول پر بھی کھیل رہے ہیں انشاءاللہ، تو ان کا کتنا انٹرسٹ ہے۔ ویسے تو جس کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے کوشش کی تو وہیں جا کر دیکھ کر آئے فٹ بال میچ۔ بٹ چلیں، خواہش کی جب بات کرتے ہیں نا سلمہ، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ خواہشات آخری خواہش ہوتی ہے، یہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ وہ آخری خواہش ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ایک ایسی بیماری ہو، یعنی بلڈ کینسر ہے، یا فار دیٹ میٹر کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے جس میں ڈاکٹرز آپ کو بتا دیں کہ وقت آپ کے پاس مختصر ہے، تو پھر ایسے میں خواہشات دل میں ہوتی ہیں۔ ایک ادارہ ہے میک اے وش فاؤنڈیشن ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے ہی بچوں کی خواہشات کو پورا کریں، وہ چاہے کسی عالمی رہنما سے ملنے کی خواہش ہو، وہ چاہے کسی ملک جانے کی خواہش ہو، وہ چاہے ایک دن کے لیے آرمی کا یونیفارم پہننے کی خواہش ہو، تو یہ خواہشات وہ پوری کرتے آئے ہیں، بڑا زبردست وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بچہ ہے 17 سالہ حسنین ظفر، خون کے سرطان میں مبتلا ہے۔ خواہش کیا تھی اس کی کہ ابو ظہبی میں منعقدہ فارمولا 1 گرینڈ پری ریس کا فائنل دیکھے، اور چیمپئن ہے وہاں پہ میک ورسٹپن، ان سے ملاقات کا خواہش مند تھا، تو یہ ملاقات اس کی ہوئی۔
اور اس ملاقات کے دوران کیا ہوا، ایک رپورٹ نہ دکھا دیں ویئرز کے، ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے حسنین ظفر، جو کہ خون کے سرطان میں مبتلا ہیں۔ حسنین ظفر کو شروع سے ہی کار ریسنگ کا شوق ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ فارمولا 1 ریس کے عالمی چیمپئن میکس فرسٹاپن سے ملاقات کریں اور فارمولا 1 ریس کا فائنل دیکھیں۔ ان کی اس خواہش کو عالمی ادارہ میک اے وش نے پورا کیا۔ میک اے وش پاکستان نے حسنین ظفر کی خواہش پر فارمولا 1 گراں پری ریس کے آرگنائزر سے رابطہ کیا اور میک اے وش UAE کے تعاون سے یہ منفرد خواہش پوری کی۔ اس موقع پر حسنین ظفر نے عالمی چیمپئن اور ریس میں حصہ لینے والی گاڑیوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ اپنی خواہش کی تکمیل پر حسنین نہایت خوش نظر آئے۔ Thank you Make a Wish Foundation Pakistan, thank you Make a Wish Foundation UAE and thank you Formula 1 car race. میک اے وش جان لیوا امراض میں مبتلا بچوں کی خواہشات کی تکمیل کا عالمی ادارہ ہے، جو کہ پاکستان میں اپنے قیام سے لے کر اب تک 16,000 بچوں کی خواہشات پوری کر چکا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین۔ ایک اور چیز اگر ہم بتا دیں، کیونکہ موسم سردیوں کا چل رہا ہے اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ گنے کا بڑا ہم سنتے ہیں کہ گنے کی فصل کے بعد اس کی کشنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے گڑ بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، گڑ تو بنتا ہے، وہ تو کسان اپنے لیول پہ بناتے ہیں، لیکن جو شوگر ملز ہوتی ہے وہ گنا لینا اور کرشنگ ہونا اور شوگر کا بننا، یہ ساری بات ہوتی ہے۔ بٹ کرشنگ سیزن پنجاب میں شروع نہیں ہوا ڈیو ٹو سم ریزنز، وہ چاہے پولیٹیکل ریزنز ہیں، کیا ریزنز ہیں، یعنی گڑ نہیں بن سکا۔ اصل مدعا یہ ہے گڑ نہیں بن رہا، ہاں، چینی بھی نہیں بن رہی، چینی بھی نہیں بن رہی۔ گڑ تو شاید وہ بنا لیں گے خود سے کسان، لیکن چینی بہرحال نہیں بن رہی، اور اس وجہ سے کسان خاصے پریشان ہیں۔ تو رحیم یار خان لے کر چلتے ہیں آپ کو، ہمارے نمائندے ہیں اشفاق احمد، انہوں نے کچھ کسانوں سے بات بھی کی ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنی پریشانی اس وقت کسانوں کو ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں اس سال 4,65,000 رقبے پر گنے کی فصل کاشت کی گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 10% کم ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں 5 شوگر ملیں ہیں، جن کی مجموعی طور پر 12,000 میٹرک ٹن یومیہ گنا بیلنے کی صلاحیت ہے، لیکن شوگر ملوں کی طرف سے کرشنگ سیزن شروع نہ ہونے سے گنے کی کٹائی نہیں ہو رہی، جس سے گندم کی بوائی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ گنے کی فصل اس علاقے کی اہم فصل ہے۔ شوگر مل مالکہ نے ابھی تک شوگر ملیں نہیں چلائی، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ گندم کی بوائی کا وقت نکلنا جا رہا ہے۔ اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بیلنے لگا لیے اور گڑ اور شکر بنا کے مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں۔ لیٹ تھی دی وجہ نا اسے بہت پریشان ہے، بیلنا چلایا سے کنیک بہت لیٹ تھی نہیں ویندی ہے، فصل دا ٹائم جڑا ضائع تھی نہ ویندے، کنیک نہیں رہ سکتے تو والی میں سمجھ اسے واسطے کوئی کو نہیں۔ گنے کی فصل کی کٹائی سے خالی ہونے والی زمین پر مرحلہ وار گندم کی کاشت کی جا رہی ہے۔ محکمہ زراعت نے کسانوں کو 30 نومبر سے پہلے گندم کی کاشت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس لیٹ کرنے سے آپ یہ دیکھیں کہ گندم کی کاشت متاثر ہو رہی ہے، آدھے سے زیادہ جو موسم ہے وہ گزر چکا ہے کاشت کا۔ شوگر مل حضرات نے اس وقت اس ٹائم تک شوگر ملیں نہیں چلائی، جس کی وجہ سے کسان بہت زیادہ پریشان ہے۔ صوبے بھر میں اس سال گندم کی بوائی شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گنے کے کاشتکاروں کو فصل کو اضافی پانی بھی لگانا پڑ رہا ہے، جس سے ان کی پیداواری اخراجات بڑھ رہے ہیں اور زمین دیر سے خالی ہونے کی وجہ سے اگلی فصل کی کاشت وقت پر نہیں ہو رہی، جس سے کاشتکار پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، گنے کی جو کرشنگ ہے اس کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ شروع ہو جائے، لیکن اب باتیں اپنے اس ٹاپک پہ جو کہ سب سے اہم ہے، جو کہ ہم تقریباً ڈیلی بات کرتے ہیں، جس پہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا میسج، نوجوانوں کے لیے ان کی فکر۔ ناظرین، علامہ اقبال کا شمار برصغیر کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے، یعنی اگر دنیا کے عظیم شعراء کا ذکر کریں تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ علامہ اقبال جیسا شاعر برصغیر میں بلکہ پوری دنیا میں پیدا نہ ہوا، جنہوں نے متعدد زبانوں میں شاعری کی اور ان کا پیغام آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ ان کی شاعری دراصل کائنات کی اٹل سچائیوں کا اعتراف ہے، جس میں تعمیر حیات کا پہلو سب سے نمایاں نظر آتا ہے، اور ان کے کلام میں افکار و شعور کا ایک ایسا طلسم ہے جو رہتی دنیا تک آنے والے قارئین ادب کو متاثر کرتا رہے گا۔ اور اقبال کی شاعری کی جب ہم بات کریں تو ان کی شاعری میں خیالات، احساسات اور جذبات، اس کا ایک حسین امتزاج ہے۔ تعلیم کے شعبے میں قوم کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے تھے اقبال۔ ان کی یہ خواہش، یعنی کہنا چاہیے شدید خواہش تھی کہ قوم کے نوجوان ام الکتاب یعنی قرآن حکیم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں۔ آج پیغام اقبال پر بات کریں گے۔
ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر راشد حمید صاحب. ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ 7 کتابیں ہیں، جن میں سے 3 کتابیں جو ہیں اقبال ہی پر ہیں. تو چلتے ہیں لاؤنج کی طرف. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ گریٹ ٹو ہیو یو سر. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے. بلاخر ہم آ گئے جی لسڈنا ٹاپ. آنے کی سب سے بڑی وجہ یہاں حاجی پیر، تولی پیر، پیر پنجال کے جو پہاڑی سلسلے ہیں آپ اس کو بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. ایک روٹ آج ہم آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ پونچھ شہر اور جو شری نگر تھا اس کے درمیان تھا، جس کو سالٹ روٹ کہتے تھے بیکاز اس کے اوپر سالٹ کی ٹریڈ ہوتی تھی. یہاں پہ اسی روٹ کے اوپر ایک باغ ہے جس کو رانی باغ کہتے ہیں. آپ اقبال کا ایک تو تاریخ کا تصور. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر راشد حمید صاحب ساتھ موجود ہیں اور ہم بریک پر بھی ان سے گفتگو کر رہے تھے. بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں، بڑا کچھ ہم سیکھتے ہیں آن ایئر بھی اینڈ آف ایئر بھی. سر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اقبال کی بات کرتے ہیں، فکری سوچ کی بات کرتے ہیں، تو ہم آج کے نوجوان سے لنک اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آج کا نوجوان کیسے اس فکری سوچ سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ بہت اہم ہے، ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. دراصل جب بھی کوئی تبدیلی کسی معاشرے میں لانی مقصود ہو تو نوجوانوں سے ہی مخاطب ہوا جاتا ہے. بالکل. انقلاب اگر کوئی لانا ہو بڑے سے بڑا بھی، تو بھی نوجوانوں ہی کو فوکس کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے پیغام کا آغاز جو ہے وہ نوجوانوں سے کیا ہے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے زیادہ تر نوجوان ہیں. یعنی ان کی ایک بڑی بھاری اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی. پھر آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کم عرصے میں مسلمانوں نے آدھی سے زیادہ جو دنیا ہے وہ ان کے زیر نگین تھی، اور پھر سائنسی کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے جا رہے تھے، اور سائنس کا جو حرکی تصور ہے وہ بھی انہی نوجوانوں کے سبب ہی میں سمجھتا ہوں کہ پیش کیا جا سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت صرف یونان جو ہے وہ سامنے تھا، جہاں علوم و فنون تھے اور ان کا ایک اثاثہ تھا. اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. ان کے تراجم کرنا مقصود تھا تو نوجوان ہی یہ کام کر سکتے تھے. یہ بڑی عمر کے لوگوں کے کرنے کا شاید اس وقت یہ کام نہیں تھا کہ اتنے دور سے نسخے لائے جائیں اور پھر ان کے تراجم کا ڈول ڈالا جائے اور ایک سے زیادہ زبانیں سیکھی جائیں، اور پھر وہ تراجم کرنے کے بعد پھر اپنی جو قرآنی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ان کا تقابل کیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ایک کانسیپٹ بڑا عام ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تراجم کا آپ نے ذکر کیا، تراجم میں نوجوانوں کو خاص اہمیت کیوں دی گئی؟ اوور آل بھی اقبال کی شاعری میں ہمیں جو زیادہ میسیجز ملتے ہیں، جو زیادہ زور دیا گیا افکار و علوم پہ، وہ نوجوانوں کے لیے دیا گیا. لیکن کیا وہاں پہ مقصود نہیں تھا ان لوگوں کو میسیج دینا جو زیادہ ایکسپیرینسڈ لارڈ تھی، یا وہ لارڈ جو دیکھ چکی تھی برِ صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا؟ جی بالکل درست بات ہے. غلامی کا زمانہ جن لوگوں نے دیکھا تھا وہی اس کی شدت اور اس کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے جو مسائل پیش آ رہے تھے ان کی وہ عینی شاہد تھی. تو یقیناً انہیں زیادہ احساس تھا اس بات کا. مگر جو نوجوان تھا وہ انہی بزرگوں کی تربیت کی صورت میں سامنے آ رہا تھا نا.
تو تربیت تو وہی کر رہے تھے. بنیادی طور پہ جو ذہن سازی ہے وہ تو بزرگ ہی کرتے ہیں, مگر جد و جہد کے لیے نوجوانوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے ہم اقبال کو دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں سے اپنا جو انداز تخاطب ہے ان کا وہ بڑا شدت کے ساتھ ہے. وہ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, وہ ان کو متحرک بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ ان سے مایوس بھی نہیں ہوتے. اقبال کے یہ خوبی بھی ہے کہ وہ نوجوانوں پہ تنقید بھی کریں گے مگر مایوس نہیں ہوتے. اور ان کا مصرع دیکھیے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. واہ کیا بات ہے. اچھا سر, ایک اور بات کہ نوجوانوں کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے, شاہین آپ نے بھی کہا کہ شاہین کہتے تھے نوجوانوں کو. اتنے پرندے ہیں, عقاب, چیلے, مطلب ایسے پرندے جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ کیا پرواز ہے ان کی, کیسے یہ. شاہین کو اگر اقبال نے چنا نوجوانوں سے تشبیہ دینے کے لیے, اس کے پیچھے کوئی خاص لاجک تھی؟ جی ہاں, اس کی ایک نہیں ایک سے زیادہ لاجکس تھیں. اقبال جو شاہین جس کا ذکر کرتے ہیں اسے وہ شاہین کافوری کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ کا باز ہے, عقاب ہے, اور ادھر جو ہے وہ اچھا دراج بھی ادھر ہی ہے جو اقبال جس کو پسند کرتے ہیں. ادھر جو ہے وہ چیلوں کی وہ جو آپ نے ذکر کیا اس طرح کے جو وہ اس سے ملتے جلتے پرندے ہیں وہ شامل ہیں. مگر جو اقبال کا شاہین کافوری ہے وہ بلند پرواز ہے, اس کی وسعت نگاہ بہت ہے, وہ دلیر بہت ہے, وہ وسیع علاقے میں یعنی کھلی فضا میں رہنا پسند کرتا ہے, بہت اونچا اڑتا ہے, دور تک دیکھ سکتا ہے, شکار خود کرتا ہے. شکار خود کرتا ہے, مری ہوئی چیز نہیں, خودداری بہت ہے اس میں. اچھا پھر وہ تنہائی پسند ہے, بہت سنجیدگی ہے اس کے اندر. آپ اگر کبھی عقاب کو بیٹھے ہوئے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بے حد سنجیدہ اور اس میں موڈ میں رہتا ہے. اور تنہائی میں یہ ہوتا ہے, تنہائی بعض لوگ کہتے ہیں تنہائی اچھی چیز نہیں, تنہائی اچھی چیز ہے لیکن اگر مثبت طور پہ سوچا جائے, سوچنے کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے, تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اقبال کا جو شاہین ہے وہ بلند پرواز ہے اصل میں, اور اس میں سخت کوشی ہے. اقبال کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو بر صغیر میں اسے جو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ غلامی میں تن آسانی بہت آ گئی تھی نوجوانوں میں. تو اب علامہ اقبال جو ہے وہ چونکہ ایک بڑا دماغ ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں کس چیز سے اس کو تشبیہ دوں کہ اسے سمجھ آ سکے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. تو وہ سخت کوش ہے. بالکل صحیح. وہ یعنی ایک بہت لمبے وقت تک وہ بھوکا بھی رہ سکتا ہے اور بڑے آرام سے رہے گا, وہ شور بھی نہیں مچائے گا. وہ اس کے لیے اقبال چاہتے تھے کہ جو نوجوان ہے اس کی نگاہ بھی بلند ہو, وہ آسمانوں سے پوری دنیا کو بھی دیکھ سکتا ہو, اس کی فکر بھی اونچی ہو, اور وہ محنت کرنے کا عادی ہو. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے, جو قائد اعظم کے لیے. آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ علامہ اقبال کا جو شاہین ہے وہ قائد اعظم کی ذات ہے. بالکل یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نوجوان جو ہیں وہ اس بات پہ فوکس کریں کہ علامہ اقبال نے اگر شاہین کی ایک علامت بنائی ہے تو وہ کس پہ پورا کون اس پہ پورا اترتا ہے, کس میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو وہ آپ کو قائد اعظم کی ایک بے مثال اور بے بدل شخصیت نظر آتی ہے. اور ادھر اگر آپ دیکھیں کہ ماڈل کے طور پہ, رول ماڈل کے طور پہ, تو پھر وہ سیدھی سی بات ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ظاہر ساری ان کی ڈیریویشن قرآن و حدیث کی روشنی میں. سر کیا آج اخلاقی پستی جو نوجوانوں میں نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ فکری سوچ سے دوری ہے, فلسفی سے دوری ہے؟ جی ہاں, بہت دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں فلسفہ اور تاریخ جو ہے اس پہ کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. یہ میں علامتی طور پہ نہیں بات کر رہا, آپ اپنے کالجز میں یونیورسٹیوں میں دیکھیں کہ فلسفہ ختم کر دیا گیا. یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس سے انسانی تہذیب کے مطالعے کی آپ سمجھیں کہ شاخیں پھوٹتی ہیں, ان مضامین کو آپ دبا دیں. جیسے تاریخ ہے اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تعلیمی اداروں میں, اسے بھی ایک نچلے درجے کا مضمون سمجھ کے کہ کم مارکس والوں کو ایڈمیشن دینے کا رجحان, یا فار دیٹ میٹر اسی پہ بات ہوتی ہے. مسائل کے حل کے لیے آپ کو فلسفے کی طرف ضرور جانا پڑے گا تاکہ انسانی مزاج کی تہذیب ہو سکے, وگرنہ انسان نے سائنسی طاقت کے ذریعے اتنی توانائی جمع کر لی ہے کہ اگر اخلاقی تربیت نہ کی گئی انسان کی تو یہ جتنی طاقت جمع کی گئی ہے یہ کرۂ ارض کو تباہ کر دے گی. بہت بڑا خطرہ, بہت پیارا جملہ.
یہ بڑا خطرہ درپیش ہے. علامہ اقبال کی اس پہ بڑی نظر ہے کہ اخلاقی تربیت کے بغیر بات نہیں بنے گی، اور اس کے لیے فلسفہ اور تاریخ اور اخلاقیات جیسے مضامین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ بہت اہم ہو گیا، وہ یونیورسٹی لیول تک بات نہیں ہے، اسکول لیول پر ہی فلسفی ہونی چاہیے، یہ فکری سوچ اسکول لیول سے ہی ہمیں بچوں میں ڈالنی چاہیے. یقیناً. لیکن یہ ہے کہ اخلاقیات کے مضمون کے طور پہ آپ آغاز کریں گے، ظاہر ہے فلسفہ بچے تو ہضم نہیں کر سکیں گے، مگر یہ کہ اخلاقیات کا مضمون تو ان کے پیش نظر ہو، وہ اس کے ذریعے تربیت پاتے ہوئے آگے جائیں. اخلاقیات کی جب آپ تربیت کرتے ہیں تو وہ یقیناً فلسفے کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. تاریخ کا آپ نے ذکر کیا، تاریخ کے بارے میں جو شذرات فکر اقبال ہے، کتاب ہے جو، اس میں علامہ اقبال نے لکھا کہ تاریخ ایک گراموفون ہے جس میں قوموں کی آوازیں محفوظ ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ تو ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں آوازوں اور تصویروں کی بڑی اہمیت ہے، تو وہ عالم انسانیت کا گراموفون ہے جس میں قوموں کی آوازیں اور ان کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ محفوظ ہیں. یہ کتنا اہم ہے. بالکل. اور یہ جو اقبال کا جو تاریخ کا تصور ہے یہ بڑا یونیک ہے، بڑا ڈیفرنٹ ہے. مطلب تاریخ کو ہم اور حوالوں سے دیکھتے ہیں لیکن جب اقبال کے افکار کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ایک الگ ایسپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. علامہ اقبال کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے. حکیم تو وہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ یہی پرسیپشن ہے، جو علاج کرتا ہے. پھر امت کے علاج کی جب بات آتی ہے تو حکیم الامت کا لقب پانا یہ اٹ سیلف کتنے بڑے آنر کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ امت کا علاج کرنے کے لیے اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے جن کی سوچ تھی، فکر تھی، اخبارات و جرائد میں لکھتے تھے، بہت بڑے بڑے نام ہمارے سامنے. اقبال کیسے ان سے ڈیفرنٹ تھے؟ علامہ اقبال ایک تو آپ یوں سمجھیے کہ جو مشرق کا جو فلسفے کا نظام ہے یا فکر ہے جو یا جو شاعری ہے اس کا نقطہ عروج اقبال ہے. یہ یاد رکھیے گا، دنیا میں مشرق کی جو سوچ ہے اس کا نقطہ عروج اقبال ہے. اور وہ مختلف اس طرح سے ہے کہ وہ پورے عالم انسانیت پہ اس کی نظر ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہم غلامی کے اتھاہ گہرائیوں میں مسائل کا شکار تھے، گہرے پانیوں میں تھے اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. ہماری جو قوم ہے اس کے نوجوان کیا اور بڑے کیا تمام دل شکستہ تھے. ایسی صورت میں علامہ اقبال نے پوری دنیا کے علوم کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کا تجزیہ بھی کیا اور عالم انسانیت کو درپیش مسائل کا تجزیہ بھی کیا. علامہ اقبال کی نظر بہت گہری ہے، وہ صرف مسلمانوں یا ایشیا یا بر صغیر کی طرف نہیں دیکھتے. ان کا جو بنیادی موضوع ہے وہ عالم انسانیت ہے. وہ اس کرۂ ارض کا امن چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کرۂ ارض کو رہنے کی بہترین جگہ بنایا جائے. اچھا، وہ ایسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ آپ تمام مسائل کا تجزیہ ٹھیک طرح سے کریں. اب پھر وہ گہری بات ہو جاتی ہے، مگر ایک آدھ جملے میں چاہوں گا کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں کہ اقبال کیوں مختلف ہیں. اقبال کا یہ خیال ہے کہ جب مسلمان اقتدار میں آئے دنیا میں اور ایک عالمی قوت تھے اور سپر پاور تھے جب، تو انہوں نے جو یونان ہے اس کے علوم سے استفادہ کرتے ہوئے ایک تو یہ پتہ کیا کہ سائنس جو ہے وہ کیا ہے. انہیں ایک مایوسی ہوئی یونان سے کہ اس کا تصور ساکن ہے، وہ ایک ایسی کائنات کا تصور پیش کرتے ہیں جو ٹھہری ہوئی ہے اور انسان مجبور محض ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر اقبال نے یہ کہا کہ قرآن جو ہے وہ حرکی تصور دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تسخیر کرو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوچو، اور یہ بھی کہا کہ جو نہیں سوچتے وہ جانور ہیں. آپ دیکھیے کتنی بڑی اس پہ وہ جو ہے نا، آپ یوں سمجھے فتویٰ لگایا ہے اقبال نے قرآن مجید نے. اور علامہ اقبال ہمیں الگ الگ کر کے تشکیل جدید الہیات میں یہ پہلو بتا رہے ہیں. اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو مغرب ہے اس وقت، یہ یونان سے یہ کترا کے گزر تو رہا ہے اور عالم اسلام سے اس نے یہ استفادہ تو کر لیا کہ سائنسی ترقی جو ہے وہ حرکی تصور سے ہی جنم لے سکتی ہے. یہاں تک تو وہ آ گیا، لیکن نظام اخلاقیات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اس نے دنیا کو فساد میں جھونک دیا ہے. اور علامہ اقبال نے جس موقع پہ جو پیشگوئی کی ہے وہ درست ثابت ہوتی رہی. جنگ عظیم اول ہوئی تو اس سے پہلے علامہ اقبال نے کہا کہ جو یہ مغرب ہے یہ اب اپنی تباہی کے لیے خود سامان پیدا کر رہا ہے. وہ ہوا. اس کے بعد علامہ اقبال نے پھر فکری طور پہ کچھ پیشگوئیاں مغرب کے بارے میں کیں. دوسری جنگ عظیم میں پھر وہ پوری ہوئیں، لیکن اپنے اس فساد فی الارض کا وہ جو تصور ہے اس کا، وہ یہ یعنی وہ صرف طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے مگر طاقت کے بل بوتے پہ انسانیت کے فلاح کی کوئی صورت نکالنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے اندر طاقت کو جمع کرنا چاہتا ہے، عالم انسانیت کے استفادے کے لیے اسے عام نہیں کرتا.
تو یہ علامہ اقبال کی نظر میں بہت قابل تنقید بات ہے، قابل گرفت بات ہے، اور یہی امتیاز ہے علامہ اقبال کا کہ وہ مسلمانوں کی خامیاں بھی بتاتے ہیں، وہ مغرب کی خامیاں بھی بتاتے ہیں، اور اس کے بیچ میں جو فلاح کا راستہ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہی ان کا امتیاز ہے، یہی ان کی بڑائی ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بنیادی سے غلطی جو ہم نے کی کہ اقبال سے محبت کا ہمارا انداز یہ رہا کہ تصویر تو لگا دی اپنے ڈرائنگ روم میں یا کمرے میں، جو ان کا کام ہے، جو اشعار ہیں، اس سے دوری ہے، فکری سوچ سے دوری ہے، تو تصویر لگا دی کافی سمجھا اس کو؟ تصویر لگانے سے تو بات نہیں بنے گی، وہ ہماری مجبوری ہے کہ پاکستان علامہ اقبال کے فکر کی بنیاد پہ قائم ہوا، تو اب علامہ اقبال کی تصویر تو لگے گی، قائد اعظم کی بھی تصویر لگے گی، مگر انہوں نے جو سوچا یہ ملک بنانا مقصد تو نہیں تھا نا، مقصد تو عالم انسانیت کے لیے آپ کو ایک ایسا منصب اختیار کرنا ہے کہ آپ اخلاقیات کو اپنا بڑا مقصد بنا کے اس ملک کی بنیادیں اس طرح سے استوار کریں کہ نوجوان سائنس کے میدان میں بھی تسخیر کی صورت میں کارنامے انجام دیں، مگر اخلاقی طور پہ ایسا ماڈل پیش کریں، ایسا نمونہ پیش کریں کہ دنیا آپ کی طرف دیکھے۔ تو لہٰذا ہم علامہ اقبال کے افکار سے کوسوں دور ہیں، مگر مایوس میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہی بات کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ نو ڈاؤٹ۔ اچھا سر، اقبال کی شاعری یوں تو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ نے کیونکہ 3 کتابیں بھی لکھی اور آپ اقبال پہ بہت حد تک عبور رکھتے ہیں، مطلب اٹس یور سبجیکٹ، میں چاہتی ہوں وہ اشعار جو آپ کی نظر میں ایک جامع سوچ کا مجموعہ ہے، مطلب وہ اشعار جو اقبال کی شخصیت، ان کی نوجوانوں کے لیے فکر، ان کی ذات کی عکاسی کرتے ہوں، اگر وہ آپ اقبال کی شاعری میں سے ہمیں سنا دیں۔ علامہ اقبال کا تو سارا کلام جو آپ کو ذاتی طور پہ بہت پسند ہو۔ وہ ہاں، یعنی آپ سمجھ، میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ علامہ اقبال کا کون سا شعر ہے کہ جسے ہم نظر انداز کریں، جو جامع مثال جامع نہ ہو۔ ہر شعر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ مشرقی شاعری کا نقطہ عروج ہے۔ مثلا موت کے بارے میں آپ دیکھیں نا کیسا خوفناک تصور ہے، یعنی یہ جو موت کا تصور ہے یہ مستقبل اور حال کے بیچ میں ایک بڑی خوفناک شکل اس نے اختیار کی ہے، مگر انسان جو ہے وہ واحد تخلیق ہے خدا کی جو موت کے بارے میں آگاہ ہے، ورنہ باقی تخلیقات اس سے آگاہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اقبال کا یہ کہنا ہے کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، یعنی وہ موت کو شکست دیتے ہیں۔ ان کے ہاں موت ایک زندگی کی علامت کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوہر انسان آدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں۔ اور یعنی فرض کریں جیسے اس کا تصور ہے شاہین کا، اچھا اس بارے میں کتنے ہی شعر ہیں، ہر شعر اتنا اعلیٰ ہے، لیکن جیسے یہ ہے کہ عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیلگوں افلاک، اور عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ ہو جائے، اور جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، اور صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ تو کون سا شعر ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ خاص نہیں ہے؟ کیا بات ہے، کیا ہم ٹھیک سے انٹرپریٹ کر پائے ہیں آج تک اقبال نے جو کہا، جو سوچا، کیونکہ وہ خود تو فلسفی پڑھ کے آئے تھے، ان کا سوچنے کا انداز مختلف تھا، اور پھر ایک عام آدمی جو سوچتا ہے اس سے کہیں آگے کی سوچ تھی اقبال کی، کہیں آگے کی فکر تھی۔ جب ہم انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس حد کو چھو پائے ہیں جو وہ سوچا کرتے تھے؟ ضرور۔ انسان دیکھیے ایک تصور ہے کہ جو انسان سوچ سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، بے شک عالم امکانات میں ایک تصور ہے۔ یہ سائنسی ترقیاں اسی لیے ہوتی ہیں، نیوٹن اور آئنسٹائن اور اتنے بڑے کارنامے اسی لیے انجام دیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں، پہلے خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اقبال نے سوچا تھا تو اس نے عمل کر دکھایا۔ دیکھیں علامہ اقبال واحد فلسفی ہے جس کا فلسفہ مجرد نہیں ہے، اس کے فلسفے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کی شکل میں۔ اب ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پاکستان کو علامہ اقبال کے خوابوں کی صورت میں تعبیر کریں۔ اچھا وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم بانیان پاکستان کے تصور پاکستان کو پڑھیں گے۔
میں گزارش کروں گا کہ جو صاحبان اقتدار ہیں ان سے ضرور یہ کہا جائے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ابتدائی جماعتوں میں ہی طالب علموں کو پڑھایا جائے. I was about to ask سر کہ دیکھیں ہاں پڑھایا تو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا اسپیکٹرم براڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از یور سجیشن, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو پروگرام آج ہم کریں ڈیلی بیسس پہ سیگمنٹ کریں, مقصد بھی ہمارا یہ ہے کہ کیسے اقبال کو بچوں تک پہنچایا جائے, بچوں کو رادر اقبال تک پہنچایا جائے. کیسے, کس کلاس سے, کس انداز سے, کتنا کورس ہونا چاہیے, کتنا سلیبس؟ ایک بات میں ایڈ کر دوں, میں چھوٹی تھی, مجھے یاد ہے ہماری بک میں اقبال کی نظمیں, اقبال نے بچوں کے لیے بڑا کچھ کہا, میں چاہتی ہوں اس بارے میں بھی بات کریں. اقبال کا بچوں کے بارے میں بہت, آپ کو حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال نے دنیا میں کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ ایسا نہیں ہوا جس پہ علامہ اقبال نے اپنا کوئی تصور پیش نہ کیا ہو. یہ بڑی یونیک بات ہے. ہم تو 2-4 واقعات پہ ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں, ان حادثوں کے بارے میں اسپیشلائز کر لیتے ہیں جی کہ ہم اس پہ اتھارٹی ہیں, مگر علامہ اقبال نے ہر واقعہ, دنیا کے ہر انقلاب کو ٹچ کیا, ہر سبجیکٹ کو ٹچ کیا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ بڑی تلخ ایک حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کیسے جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آئے. تو اس کے لیے ایک بہت ہی کارآمد نسخہ ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم رائج کیا جائے, پاکستان میں ان کی یا تو مادری زبانوں میں پڑھایا جائے یا کم از کم قومی زبان میں تو ضرور ہی ان کو آغاز میں پڑھایا جائے تاکہ اقبال بھی ان کی سمجھ میں آ سکے. پھر یہ کہ فارسی کو آپ نے نکال دیا اپنے نصاب میں سے. سر وہ بیچلر میں جا کے آپشنل سبجیکٹ ہے, اس سے پہلے ہونا چاہیے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے فارسی کو اس کا ایسا, اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی پڑھنا ہمارے لیے قطعی مشکل نہیں ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے دنیا میں 5 زبانیں بچہ بیک وقت سیکھ سکتا ہے. یہ پتہ نہیں ہمیں کیوں خوف لاحق ہے کہ ہم زبان نہیں سیکھ سکتے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ انگریزی کی مخالفت کیے بغیر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. انگریزی آپ کے لیے ایک نعمت کی صورت ہوگی کہ آپ پوری دنیا کے علوم سے براہ راست واقف ہیں. تو انگریزی کی مخالفت نہیں کی جانی چاہیے, مگر یہ کہ آپ اپنے دینی علوم تک اور اپنے تہذیبی علوم تک اور جیسے علامہ اقبال تک پہنچنے کے لیے جو زبانیں آپ کو چاہیے وہ ضرور آپ کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے. یعنی فارسی ان سکول, جی فارسی سکولوں سے شروع کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ابھی آپ نے پوچھا نا بچوں کا, اب بچوں کے لیے درجنوں نظمیں ہیں, بانگ درا میں, بال جبریل میں, مثلا فاطمہ بنت عبداللہ ہے, صدیق ہے, بلال ہے, پھولوں کی شہزادی ہے, مکڑا, طارق کی دعا ہے, جاوید کے نام ہے, نصیحت ہے, مکڑا جیسے آپ نے کہا, ستارے کا پیغام ہے, پرواز ہے, شیر اور خچر ہے, چونٹی اور عقاب ہے, مدرسہ ہے, یعنی درجنوں ان کی نظمیں ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال بیک وقت بچوں نوجوانوں کے لیے الگ سے ان کے پاس مواد موجود ہے ان کے کلیات میں. اور جیسے آپ نے زبان کی بات کی تو اردو اٹ سیلف ڈریون ہے نا دوسری لینگویجز سے, اس میں فارسی بھی ہے, عربی بھی ہے. تو اگر بچوں کو شروع سے بتایا جائے علیحدہ ان 2 زبانوں کے بارے میں اور پھر اردو کے بارے میں, میرا خیال ہے ان کو سیکھنے میں آسانی بھی ہوگی. بہت آسانی ہوتی ہے, بہت سہولت ہوتی ہے, مگر یہ کہ بچے کو عام طور پہ اپنی زبان میں پڑھایا جانا چاہیے. یعنی اسے زبانیں سکھائی جائیں مگر اسے پڑھایا اپنی زبان میں جائے, اس پہ یہ بوجھ نہ ڈالا جائے کہ وہ سائنسز اور بڑے جو مضامین ہیں وہ ذہن میں ترجمہ کرنے کے پروسیس میں پڑھا رہے. یہ بڑی یونیک بات ہے, اس پہ توجہ دی جانی چاہیے کہ بچے کو آپ پڑھائیں اپنی زبان میں اور بے شک 5 زبانیں سکھائیں اسے. انگریزی تو ضرور ہی سکھائیں چونکہ عالمی زبان ہے, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. سر ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے ویسے تو, کیونکہ تراجم کا بھی ذکر ہو رہا ہے. کیا جو فارسی کی شاعری ہے اقبال کی, اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو اس کی جو چاشنی ہوتی ہے, جو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, وہ اس طرح سے ہم اس کو فیل نہیں کر پاتے. جو فارسی میں ہے وہ فارسی میں ہو, جو اردو میں ہے وہ اردو میں ہو. دیکھیے یہ ایک مجبوری ہے آپ کی نا, لمیٹیشنز ہیں نا کچھ, کہ شعر تو کسی صورت, شعر جذبے سے تشکیل پاتا ہے نا. شعر میں تو جو فن کی صورت اختیار کرتا ہے وہ جذبہ ہے, لیکن سر اس جذبے کے پیچھے الفاظ بڑے میٹر کرتے ہیں, بہت میٹر کرتے ہیں. ایسے ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کا ترجمہ کیا نہیں جا سکتا. اچھا محظوظ ہونا تو بالکل پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ نہیں ہو سکتے, لیکن دیکھیں نا آپ سمجھ سکتے ہیں انگریزی ادب, بڑا ادب اس میں موجود ہے, اس کے تراجم آپ کرتے ہیں نا, آپ محظوظ بھی ہوتے ہیں خاص حد تک. چلیے اس لیمٹ تک نہ صحیح جہاں انگریز محظوظ ہو سکتا ہے, ایسے لیکن ایٹ لیسٹ ایک لیول تک جائیں, ایک لیول تک تو آپ جا سکتے ہیں. پنجابی کے جوک کا آپ مزہ اردو میں نہیں اٹھا سکتے, پنجابی اٹ سیلف بڑی ایک لیول تک ہی جائیں گے, لیکن ایک لیول تک بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ 40-50% تک آپ اس کو
لا سکتے ہیں اگر تخلیقی سطح پر ترجمے کیے جائیں. بالکل ہمارے ہاں ترجمے کا شعبہ یہ بہت دکھ کی بات ہے بہت کمزور ہے, اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. میری درخواست ہوگی آپ کے ذریعے کہ ارباب بست و کشاد اس پہ توجہ دیں اور تراجم کے شعبے جہاں کہیں قائم ہیں انہیں متحرک کیا جائے, ان کی افرادی قوت اور ان کو جو ذرائع جو چاہیے وہ بھی فراہم کیے جائیں تاکہ ہم دنیا بھر کے ادب سے اپنی زبان کو مستفید کر سکیں اور اس میں وہ اثاثہ لا سکیں. جب تک ہم پوری دنیا کی تہذیب کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے ہم ترقی کی وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے جو باعزت اور باوقار قومیں حاصل کرتی ہیں. بے شک, اور اس میں ترجمے کی بڑی اہمیت ہے. ظاہر ترجمہ ہوگا تو پھر ایکسیسیبلٹی بڑھ جائے گی. سر بہت آپ کے کسی اور پروگرام میں نے جیسے کہا تھا نا کہ ترجمہ ایسے ہی ہے کہ آپ قالین کو الٹا دیں, ایسے ہی آئی ریممبر وہ اتنا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے. اتنا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آج کی اس نشریات میں, بالخصوص آج کے اس موضوع پر پیغام اقبال کی ہم بات کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, نیوز بریک. جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس یعنی AMR. اس کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. AMR ہے کیا, ہماری کیا ذمہ داری ہے, یعنی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جس حد تک ہم کرتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو گولی اثر کرتی تھی اب وہ گولی اثر نہیں کرتی, اب بات انجیکشن تک پہنچ چکی ہے. لیکن یہ انجیکشن تک بھی بات جو پہنچی آگے کس طرف پہنچ جائیں گے. کھانے والی گولی کی بات ہو رہی ہے, کھانے والی گولی سے انجیکشن کی بات ہو رہی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کافی آ چکی ہے, یعنی جو ہم نے کہا تھا وہ ہو چکا ہے, آپ کی بھی آئی ہے. کافی آ چکی ہے. ناظرین, آج کا اگلا موضوع جو کہ بریک پر جانے سے پہلے ذکر بھی کیا تھا, یہ عالمی سطح پر ایک ویک کا آغاز ہوا ہے, اینٹی بائیوٹکس اویئرنیس ویک. اینٹی بائیوٹکس سے متعلق ہم کچھ ریسرچ کر رہے تھے اور کچھ سٹیٹس ہمارے سامنے آئے کہ لاسٹ ایئر 120 بلین روپے کی اینٹی بائیوٹکس پاکستان میں استعمال ہوئی ہیں اور تقریباً 70% جو استعمال ہوا ان کا وہ غیر ضروری آدھی جمع پونجی ہم اینٹی بائیوٹکس پہ لگا دیتے ہیں. آدھی جمع پونجی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن 70% اینٹی بائیوٹکس ہم غیر ضروری استعمال کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں, حالانکہ بہت سے ملک ایسے جہاں 2 سال تک بچوں کو کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں دی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ اپنی آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہونی چاہیے. تو جب اینٹی بائیوٹکس اویئرنیس ویک کی ہم بات کریں تو آج ہم اس کے تھیم پر بھی بات کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال, آپ گئے فارمیسی اور آپ نے کہا جی مجھے کھانسی نزلہ زکام وٹ ایور آپ نے جو بھی اس سے بتایا, اس نے اپنے تکے لگائے, آپ کو اینٹی بائیوٹک دی. ڈاکٹر نہیں ہے, فارماسسٹ نہیں ہے, ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ نے وہ اینٹی بائیوٹک لے لیا. اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے وہ پوری کھائی بھی نہیں, پھر آپ نے 2 دن کی کھا لی, اور میں ٹھیک فیل کر رہا ہوں اور میں اور نہیں کھاؤں گا. تو اس سے ہوا کیا, وہ جو بیکٹیریا تھا وہ ریزسٹنٹ ہو گیا. نیکسٹ ٹائم آپ وہ کھائیں گے دوائی اثر نہیں کرے گی, پھر آپ کو اور ہیوی ڈوز پہ جانا پڑے گا, ایک اور جنریشن کی اینٹی بائیوٹک پہ جانا پڑے گا. تو اس سے ہوگا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ تمام دوائیاں آپ پر غیر اثر ہو جائیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں کوٹ کر دوں کہ ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کو ایک تھپڑ لگایا, بچے کہتے ہیں کہ امیون ہو جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, پھر آپ ان کو 2-4 اور لگاتے ہیں. تو یہ حساب میڈیسن کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن وسیم صاحب سیٹ پہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے تو اینٹی بائیوٹکس کا نقصان کچھ تو شعیب نے بتا دیا, کچھ میں چاہتی ہوں آپ روشنی ڈالیں کہ ہم یہ جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اینٹی بائیوٹکس خود سے کھا لیتے ہیں, اور کیونکہ آپ کی تو ماشاءاللہ اپنی PhD بھی AMR پر ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So before coming to antibiotic resistance, I must say that you guys are doing an excellent show. And the kind of positive energy you have brought into PTV is very unlikely of state on television. Thank you. So hats off to the PTV management and both of you. Thank you. Now coming to antimicrobial resistance and this particular antimicrobial World Antimicrobial Awareness Week. تو ایک چیز جو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں کہ this is not only a health care issue. جیسے آپ لوگوں نے اپنے انٹروڈکشن میں جتنی بھی مثالیں دی وہ یا پرسکرپشن, پیشنٹ, ڈاکٹر سے ریلیٹڈ تھی. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس از ناٹ اونلی ہیلتھ کیئر ایشو بلکہ یہ انوائرمنٹلسٹ کا بھی ایشو ہے, یہ پلانٹ اینڈ ایگریکلچر والوں کا بھی ایشو ہے, اور یہ پالیسی اسٹیک ہولڈرز کا بھی ایشو ہے. اینڈ اس سال کا تھیم جو ہے ورلڈ اینٹی مائکروبیل اویئرنیس ویک کا, دیٹ تھیم از پریونٹنگ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ٹوگیدر. سو جو ٹوگیدر کا لفظ آیا یہ اسی وجہ سے آیا کہ اس میں پالیسی اسٹیک ہولڈرز, انوائرمنٹل انجینئر سب مل کر بیٹھیں اور اس کو ہولسٹک ون ہیلتھ اپروچ کے تھرو اس مسئلے کو ریزالو کریں گے, اس کی اویئرنیس کو بڑھایا جا سکے. اور جو تھیم ہم دیکھتے ہیں ہر سال کا ہوتا ہے, یا فور دیٹ میٹر اگر ہم جنرل تھیم کی بات کریں, جس طرح بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہم نے سیلیبریٹ کیا, وی یوز ٹو ویئر پنک ریبنس, تو کیا اس کا بھی کوئی خاص رنگ ہے, کوئی تھیم ہے؟ لاسٹ ایئر کوادروپیٹائڈ یہ 4 آرگنائزیشنز ہیں اپارٹ فرام ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ورلڈ آرگنائزیشن آن اینیمل ہیلتھ, فوڈ اینڈ
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन चारों ने मिलकर इस साल का भी कैंपेन डिज़ाइन की और लास्ट ईयर इन्होंने फर्स्ट टाइम एक कैंपेन गो ब्लू के नाम से लॉन्च की. गो ब्लू, यस. सो दैट मीन्स के यूजुअली जो आप ऑफिस लंचेस में इस तरह के प्रोग्राम्स में यू कैन वेयर ब्लू कलर. तो क्या पे पहना है ब्लू कलर? यस. और आपके भी कपड़ों में ब्लू कलर नजर हाँ, आ रहा है. काफी हद तक हमारे सेट पे भी ब्लू कलर कोई है. खास लॉजिक है जैसे वो पिंक रिबन का पिंक They've just given this It's just blue a color to color. the campaign so that a general public awareness could be promoted. क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है, दुनिया तो काफ़ी हद तक इस मामले को समझती है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, जो साइंटिफिक लोगों के अलावा जिनको इन साइंस एंड मामलात का इतनी ठीक तरह से इल्म नहीं होता, उनको इस मसले से रोश आसनास करवाने के लिए ये ब्लू थीम का कॉन्सेप्ट दिया गया. और मेरे माइंड में आ रहा है वो जो एड्स में जो जेम्स आ रहे होते हैं ना ब्लू कलर के होते हैं, तो मुझे लगता है इसलिए कोरोना का भी हम देखते हैं एक शेप बनी होती है वो ब्लू से कलर की होती है. शायद ये वजह हो सकती है. You never know. But हसन, डेवलपिंग नेशंस का क्या इशू है इस मामले को हल करने में, वो क्यों पीछे हैं? अच्छा शुएब, इसमें देखें ना, मैं इसकी मिसाल बिल्कुल जनरली ऐसे देता हूँ कि जब आपके फाइनेंशियल इश्यूज या आपके घर में खाने पीने का मसला है तो ये अपेरेंटली सेकंड प्रायोरिटी पर चले जाते हैं. हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े मसाइल जिनमें फूड सिक्योरिटी, टेररिज्म, इतने बड़े मसाइल में हम पहले ही उलझे हैं. तो हम फ्लड्स तो हम इस मसले को, जो एक छोटा मसला नहीं है, ये भी दुनिया का छठा बड़ा मसला है. राइट. पूरी दुनिया इसको बड़ा सीरियसली ले रही है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ये काफ़ी पीछे चला गया हुआ है. वैसे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर इंसानी जान की जो वो वक़्त नहीं है जो होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन अगर हम फाइनेंसेस को भी मद्देनजर रखें तब भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. मतलब अच्छा, यानी AMR की एक कॉस्ट है. यस, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ फाइनेंशियल कॉस्ट. इसकी एक लोकल लेवल पर मिसाल तो ऐसे है कि अगर खुदा ना हस्ता आपको कोई इन्फेक्शन होता है एंड यू वाज सपोजिडली बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल और आपको 1 या 2 दिन में ठीक होना था, लेकिन बिकॉज द इन्फेक्शन इज बाय अ सुपर बग, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो आपको अब 1 या 2 महीना खुदा ना हस्ता रहना पड़ सकता है. सुपर बग से क्या मुराद थी आपकी? फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, तो वो बैक्टीरिया बड़ा हो गया. सुपर बग इज जस्ट लाइक सुपरमैन ऑफ बैक्टीरियाज. जैसे आप देखें कि फिक्शनल कैरेक्टर सुपरमैन के ऊपर बुलेट्स, मिसाइल्स असर नहीं करती, तो जितना भी आर्सेनल हमने ये एंटीबायोटिक्स की शक्ल में लास्ट 100 सालों में डेवलप किया है, सुपर बग्स आर दोज बैक्टीरिया जिनके ऊपर उस आर्सेनल ने या उस वेपन ने काम करना बंद कर दिया है. सो पहला एंटीबायोटिक गालबन 100 साल पहले 1928 में डिस्कवर हुआ था. एक हज़रत थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, काफ़ी फेमस हैं, उन्हें 1945 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस डिस्कवरी की वजह से. तो उसके बाद हमने सैकड़ों एंटीबायोटिक्स डेवलप किए, लेकिन इन्हीं 100 सालों में बैक्टीरिया ने अपने अंदर वो एबिलिटी ले आए जिससे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, एंड अब वो बैक्टीरिया आर लाइक सुपरमैन. और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं कोट कर दूं कि समटाइम्स जैसे आपने कहा कि उसकी एक कॉस्ट होती है. आप जब एक टैबलेट खरीदने जा रहे होते हैं, और ये जो सेल्फ मेडिकेशन की हमने बात की, आप टैबलेट इसलिए खुद खरीदते हैं ना कि आपकी डॉक्टर की कॉस्ट माइनस हो गई, फिर आपने क्योंकि खुद खाई, आप ठीक नहीं हुए क्योंकि आपने गलत दवाई खा ली. फिर जब आप कहीं जाके लेटर स्टेजेस पे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की फीसेस अलहदा, वही मेडिसिन जब आपको इंजेक्ट की जाती है ड्रिप के थ्रू, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है, फिर आपके साथ आपको जो एड चाहिए होती है उसके साथ वो भी शामिल हो जाती है, तो अल्टीमेटली इटसेल्फ इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. एंड यू मस्ट इंक्लूड द कॉस्ट जो आपको अपनी वर्क प्लेस से दूर रख रही है. उस टाइम पर आप काम भी नहीं कर रहे, आपकी फैमिली लाइफ मुतासिर हो रही है. सो WHO ने इसके एक स्टैट्स शेयर किए हैं जिसके मुताबिक अब 3.8% तक जो आपकी ग्लोबल GDP है वो श्रिंक कर जाएगी बाय 2050 इफ लेफ्ट अनचेक्ड. एंड इन अ हाई इम्पैक्ट सिनेरियो अगर आप अगले 10 साल में देखें तो ये नंबर तकरीबन 3.5 ट्रिलियन US का बनता है, जिसकी वजह से तकरीबन 2.4 मिलियन लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन से नीचे चले जाएंगे. सो दैट इज सच अ ग्रेव इशू. इसलिए भी हो रहा है हसन कि फॉर एग्जांपल जब AMR की हम बात करें, चूंकि आप रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं तो आपको एक नई दवाई बनानी है, उसके लिए अनदर कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो गई है. उसमें रिसर्च भी है, उसमें प्रोडक्शन भी है, ट्रायल्स ऑफ कोर्स एंड देन प्रोडक्शन, और फिर उसका मार्केट में आना, तो ये तो कॉस्ट पे बहुत बढ़ती चली जाएगी. अच्छा, मैं ना अक्सर शुएब जब भी
इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा होता हूँ, अक्सर ये कहा जाता है कि वाई वी आर नॉट एबल टू मेक न्यू एंटीबायोटिक्स. So the cost for developing a new antibiotic is लगभग $1 billion US, and it takes 10 से 15 साल का effort in very developing countries. हमारे पास तो unfortunately वो infrastructure नहीं है. बिल्कुल ठीक है. And apart from this cost, दुनिया तैयार है उसमें पैसा झोंकने के लिए, but still the pipeline for the development of antibiotics is still pretty dry. हालांकि कितना बेहतर है कि हम उस पे कॉस्ट लगाने से बेहतर है हम अपनी प्रैक्टिसेस बदल लें. Yes. जो कि करना आसान भी होगा. बड़ा ज़बरदस्त आपने इस पर ये कमेंट किया है. मुझसे मेरे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं जी अब आपने कह दीजिए एक सुपरमैन या सुपर बग क्रिएट हो गया, व्हाट वी कैन डू नाउ, हम उसे नहीं हरा सकते. तो मैंने इसका सिंपल है, आप एक दुश्मन के साथ पिछले 100 साल से कॉन्टीन्यूस वॉर में, और वो दुश्मन मुसलसल स्ट्रांग होता चला जा रहा है और आपका आर्सेनल जो है वो एम्प्टी होता चला जा रहा है. व्हाट यू नॉर्मली डू इन दोज सिचुएशंस, you limit your exposure to the enemy. Yes. और वो बड़ा सिंपल है, sanitation, personal hygiene, access to clean drinking water, good agriculture practices. जब ये पहले 3 जो मैंने बताए, अब इन 3 पर अमल करें, 50% इन्फेक्शन रेट वैसे ही कम हो जाएगा. लेकिन मैं भी चाहूँगा असलन लोगों को समझाने के लिए कोई एग्जांपल अगर आप कोट करना चाहें नॉर्मल रूटीन में, कोई ऐसे एग्जांपल जो आपके सामने आई हो. हम देखते हैं ना कि छोटी सी इंजरी होती है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही होती है, उसमें भी AMR का रोल होता है. हाँ जी, अब देखें फ्रॉम माइनर टू मेजर सर्जरीज, जो AMR की कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत ही ग्रेव हो सकती हैं. मिसाल के तौर पर हमारे कॉमन दोस्त जो हैं डॉक्टर राजा कैसर, बिल्कुल ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कायद आज़म यूनिवर्सिटी, ही वेंट थ्रू अ सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी फ्यू ईयर्स अगो. सक्सेसफुल सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद वाउंड हीलिंग के प्रोसेस में ही गॉट इन्फेक्टेड विद ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एंड उनको एक सेकंड सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा, और जो मामला उनका 2-3 महीने में हल हो सकता था, इट टुक अ ईयर फॉर हिम टू रिकवर. 2 छोटी चीज़ें डॉक्टर साहब अगर आप शॉर्टली आंसर कर दें. एक तो ये कि ये जो बड़े बड़े इन्फेक्शंस होते हैं ये तब जाते हैं जब इनिशियली कोई गलती हुई, डायरेक्टली नहीं होते, राइट. और दूसरा ये बता दें कि क्या कोई कंडीशन ऐसी होती है कि सेल्फ मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स के हवाले से की जा सके, जिनको हम माइनर कंडीशंस कहते हैं, गला खराब हो गया एंटीबायोटिक खुद से खा लें? अच्छा देखें जी, एथिकली, प्रोफेशनली या लीगली इवन ये रिकमेंडेड नहीं है. एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स. किसी भी सूरत में वो डॉक्टर के नुस्खे या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप ओवर द काउंटर नहीं खरीद सकते. ये हमारे मुल्क की एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स इतनी ही इजीली अवेलेबल है जितना ग्रीन ग्रोसरी अवेलेबल है जितना. एग्रीड. तो इसका तो सवाल इज अ ब्लंट नो, यू कैन नॉट टेक एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. बिल्कुल ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वैसे भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन, साथ मौजूद थे. एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए. आज का पैगाम, जैसे सब पाकिस्तानी बहन भाई बुजुर्ग सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुसीबत से गुजर रहा है. अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है और इस इम्तिहान में हमें कामयाबी के लिए सबको मिल के काम करना होगा. हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो फ्लड में लोग डूबे हुए हैं, बेघर हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, तो उन सब का काम चलेगा और ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए है. सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए. मुझे खुशी है कि कौम यकजहती के साथ हुकूमत पाकिस्तान का और दूसरे प्राइवेट इदारों का साथ दे रहे हैं. तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं अमन अमान की सूरत हाल की, अमन आमा की सूरत हाल की। बतौर शहरी हमारे क्या फ़राइज़ है, हमें अपने एंड से क्या करना है, और जो हम शिकवा करते नज़र आते हैं ना कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो बतौर शहरी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको हमने पूरा करना होता है। हमें भी अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखना होता है। हमें भी चाहिए कि अगर हम एक घर रेंट पे दे रहे हैं तो हमारे किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी हो। एक घर में अगर कोई मुलाजिम रखा जा रहा है उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करवाई जाए। हर चीज़ का मलबा हम इदारों पे नहीं डाल सकते। बतौर शहरी हमें पहले अपने फ़राइज़ अदा करने हैं, उसके बाद हमें अपने हुकूक की बात करनी है। रवैये की बात भी हम ज़रूर करेंगे। जनरली पुलिस से मुतालिक ना एक डर खौफ होता है ना, हम पुलिस स्टेशन जाने से वैसे घबराते हैं, बट मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा सलमा के। वैसे तो यही दुआ कभी ना जाना पड़े पुलिस स्टेशन। वैसे मेरा चक्कर लगा एक दोस्त के साथ, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। मैं रमना में गया था और वहाँ पे जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर था, यकीन जानिए उनका रवैया इतना ज़बरदस्त था कि मेरी आधी टेंशन वैसे ख़त्म हो गई। तो वी नीड मोर पीपल इन पुलिस जो जिनका इतना अच्छा रवैया हो माशाल्लाह। एनीवेज, जो अमन आमा की सूरत हाल की आपने बात की, तो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद मलिक जमील जफर साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी? हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन सर। ग्रेट सर। स्ट्रीट क्राइम पर हम आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे थे कि कराची के स्ट्रीट क्राइम हम देखते हैं, वहाँ से कुछ खबरें ऐसी आती हैं, कुछ विजुअल ऐसे आते हैं, ज़रा हम हर ऐसी खबर को रिलेट करते हैं जी कराची में ऐसे होता है। बट अगर ऐसी ही कोई खबर हमें इस्लामाबाद से नजर आए तो हम बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में कभी ऐसा होता नहीं रहा। जनरली सिचुएशन बेहतर है, अभी भी माशाल्लाह आप चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बट स्ट्रीट क्राइम पे हमारे पास स्टैट्स क्या बता रहे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो कि पहले शायद इस्लामाबाद के इतना कंसर्न नहीं होता था, अब के है ये कंसर्न। और अगर आप इसकी कंपैरेटिव असेसमेंट करें एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो हम देखेंगे कि स्ट्रीट क्राइम में एक 5 to 8% हाइक आई है। और लेकिन इसके साथ अगर हम जो टोटल कैलकुलस है क्राइम की सिटी में उसको देखें तो वो बड़ी बेहतर है कि जो आपका स्टेपल क्राइम था इस्लामाबाद का, जिसमें कार स्नैचिंग थी, कार थेफ्ट था, मोटरसाइकिल थेफ्ट था, हाउस रॉबरी थी, जो ज़्यादा हीनियस है इन देयर नेचर, वो बहुत कम हुए हैं। वो 90 to 50% उनमें रिडक्शन हुई है। वेरी नाइस। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस रॉबरी तो उसमें 90% रिडक्शन है। अगर हम उसमें बात करें कार स्नैचिंग की तो उसमें 70% हमारी रिडक्शन हुई है। तो जो हमारा हीनियस क्राइम है अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ा सक्सेसफुली हमने कंट्रोल किया है, वो बड़ा नीचे आया। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल वैलिड है। स्ट्रीट क्राइम जो है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसको आप दूसरे सूबों के साथ रिलेट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल बाकी सूबों में भी एक हाइक आई है स्ट्रीट क्राइम्स में, तो उसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी वही ट्रेंड जो है वो नेचुरली इस हाइक का एक फैक्टर जो मेरी समझ में आता है बतौर एक आम शहरी, क्योंकि इस वक्त मुल्क के बड़े हिस्सों पे सैलाब है, वो लोग जो बेरोज़गार हुए, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, यूजुअली वो क्राइम की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। मैम इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। देखें, अब मैं इफ़ आई टॉक अबाउट फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रीट क्राइम, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर जैसे अभी आपने सैलाब वाला बताया, उसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो मैसिव डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन हो रही है इस्लामाबाद में, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट अनचेक्ड। आई वाज टॉकिंग टू समवन कि बैक इन 2010 मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था एज ए ASP। तो जब हम वहाँ H11 में पुलिस लाइन में उसके साथ हम लोगों की एकेडमी थी, तो हमें लगता था कि हम यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, या H11 कब्रिस्तान है या हम लोग बैठे हुए, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब वहाँ पे अब इट हैज़ बिकम अ सिटी सेंटर, और वहाँ से आगे टिल एयरपोर्ट तक आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पे आबादी आपकी ना हो। बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम बात करें तो अफगान जंग के बाद 15 से 20 हज़ार लोगों का इन्फ्लक्स हुआ है इस्लामाबाद में, और वो जो लोग हैं वो लोग हमारे रडार पे कहीं नहीं हैं, नादरा के पास उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। 30 सालों से ये सिलसिला जारी है, अफगान महाजरीन की मेज़बानी हम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम लोग बड़े खुले दिल के साथ कर रहे हैं, हमने कैपिटल के अंदर अकोमोडेट किया हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड अगर कहीं पे कोई स्नैचिंग होती है, कहीं पे कोई वारदात होती है, वी गेट फिंगर पॉइंट्स, लेकिन हमें उसका मैच नहीं मिल पा रहा होता। इसका मतलब है सर कि चूँकि एक खबर ये भी आई कि एक गिरोह है, आप ज़रूर तस्दीक तरदीद भी कीजिएगा कि अफ़गान गिरोह है, वो 3 लड़के हैं और वो बाइक पर जाते हैं, बहुत उन्होंने उनका पार्ट है इस क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम में। इज़ इट ट्रू? हर नेशनलिटी के लोग जो है, हर एथनिसिटी के लोग जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं।
ہم کسی ایک کو تو نہیں کہہ سکتے کہ دے آر کوئی بھی اس میں involve ہو رسپانسبل، سکتا ہے۔ لیکن آف لیٹ جو ایک فنامنا ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو موبائل سنیچ ہوتے ہیں اسٹریٹ کرائم میں، جی جی وہ اکراس دا بارڈر جا کے ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، وہ اکراس دا بارڈر جا کے یعنی ایکٹیویٹ اسلام آباد ہوتے سے ہیں۔ موبائل فون چوری ہوا اور بارڈر کراس ایکٹیو ہوا وہ؟ جی ایگزیکٹلی، اچھا، ایگزیکٹلی۔ جی کتنے ایسے معاملات آپ کے سامنے آئے؟ یہ ابھی ریسنٹ ٹرینڈ ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسٹلی جو آئی فونز یہاں سے سنیچ ہو رہے ہیں، اور شاید سر اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب جنرلی ہم شاپس پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جائے موبائل فون بیچنے وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی رکھتے ہیں، ایگزیکٹلی ایسے، اور یہ بڑا آپ لوگوں نے اس پہ چیک رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے موبائل فون نہیں بیچ سکتا۔ ہم اس کی کرائم کی مارکیٹنگ کو افیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو مارکیٹ ڈیمانڈ آپ نے سپلائی چین کو بریک کر دی ہے، اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، ابھی آپ نے اپنی ڈسکشن میں بتایا کہ جو پہلے سالوں میں کرائم ریٹ تھا اس کی نسبت خاصا کم ہوا ہے، یہ جو ہم سکسیس کی طرف جا رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا کچھ اسٹریٹجی چینج ہے یا ٹیکنالوجی کا یوزج بھی ہے؟ ٹیکنالوجی کا یوزج تمام چیزیں ہیں میم، اس میں ایک ہول ہارٹڈ ایک ایفرٹ تھی ہم لوگوں کی۔ ہم چاہتے تھے جب یہ ہمیں چیلنج ملا تھا، اس چیلنج کو ہم نے اسلام آباد سیف سٹی ہے، ہم نے اس کو سیکیور کرنا تھا، تو یہ ہمارا سب سے پہلا یہ تھا کہ ہم نے آل آؤٹ اس کو جا کے ہم نے کرائم کو یہاں سے ختم کرنا ہے۔ پھر ہم نے جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تمام ہمارے پاس آلریڈی موجود تھی، اسپیشلی کیمراز۔ ابھی جو فیوچر آف پولیسنگ ہے وہ کیمرہ ہی ہے، بالکل ایسے، تو سیف سٹی کی مدد ہم نے لی اس میں۔ پھر ہم نے ایون جو بزنس کمیونٹی تھی ان کو انوالو کیا کہ جہاں پہ کیمرے نہیں ہیں وہ اپنے طور پہ کیمرے لگائیں اور ان کو سنک کر دیں سیف سٹی کے ساتھ۔ اگر سیف سٹی کے ساتھ وہ سنک نہیں بھی ہوتے تو ان کے پاس اپنا اس کا فالو اپ میکنزم وہاں پہ ڈیٹا ہوتا ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اٹ ہیلپ اے لانگ وے۔ سر ایک یونیک چیز جو میں نے دیکھی پچھلے دنوں خبروں میں بھی آ رہی تھی کہ یہ جو ہم دھرنوں شرنوں کا ذکر سن رہے تھے، تو مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ کچھ پولیس آفیسرز کے کالر پہ کیمرہ ہوگا، جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ ریکارڈ ہوگی۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے؟ یس آف کورس میڈم، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں باڈی کیمز جن کو آپ کہتے ہیں، جو آپ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ باڈی کیمز ہم ان سب لوگوں کو دیں گے جو فور فرنٹ پہ ہوں گے لا اینڈ آرڈر کے۔ اس میں جو ایک ایلیگیشن پولیس کے اوپر لگتا ہے کہ جو پولیس رولز ہمیں کہتا ہے یا جو ہمیں قانون کہتا ہے وہ ایک بیسک بات کہتا ہے کہ جو یوز آف فورس ہے وہ پرپورشنیٹ ہونی چاہیے، یعنی جتنا وائلنس ہے آپ نے اتنی فورس یوز کرنی ہے۔ اگر کوئی لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ ان پہ گولی نہیں چلا سکتے، جتنی وہ وائلنس کر رہے ہیں اگر وہ گولی چلاتے ہیں یا ادھر سے گولی چلتی ہے تو پھر آپ نے اپنا لیول ایلیویٹ کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے بیسکلی ایک میکانزم ہے اپنے لوگوں کو بھی چیک کرنے کا اور پھر عوام کو بھی دکھانے گا کہ پولیس جو ہے وہ یوز آف فورس اگر کرے گی تو بڑا پرپورشنیٹ ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے جی، بڑا اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو باڈی کیمز کا ہم ذکر کریں گے ہم 26 نومبر کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہمارے لا اینڈ آرڈرز ہوں گے 26 نومبر کو بھی اگر لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے وہاں پہ بھی یوز ہوگا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ہماری کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ کین اسکیلیٹ ٹو یوز آف فورس، جہاں پہ ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا تو وہاں پہ ہم باڈی گیمز یوز کریں گے، لازمی یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے سر 26 نومبر سے متعلق اس وقت ہماری کیا تیاری ہے؟ راستوں کی بندش سے متعلق پولیس کی کیا تیاری ہے؟ پلس کیا اسلام آباد میں اس وقت نفری کی کمی ہے کہ نفری وہاں پر ڈپیوٹ ہے جہاں پر اس وقت سچویشن تھوڑی سی متاثر ہے؟ نہیں، ایسی نفری کی کمی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے لیے آلریڈی ہمیں باقی جو ریسورسز ہیں دوسرے صوبوں سے بھی ہم نے لی ہوئی ہے، رینجرز کی بھی ہیلپ ہمیں حاصل ہے اور ایف سی کی بھی ہیلپ ہمیں حاصل ہے، بلکہ اس وقت جو ہمارا نمبر ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اچھی انٹیگریشن چل رہی ہے سارے جی، بہت اچھی انٹیگریشن ہے، وی ہیو جیلن ویری ویل، ہماری بڑی اچھی جیلنگ ہوئی ہے سندھ پولیس کے ساتھ، ایف سی کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ۔ وہ ہمیں جیلن ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے اور جتنی فورس ہمیں جہاں جہاں جس پوائنٹ پہ چاہیے وہاں پہ وہ ویل ان پلیسڈ ہے اور فلی پریپیئرڈ ان پلیسڈ ہے۔ تو راستے بند ہوں گے 26 کو، ظاہر ہے اس سے متعلق ہم ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتے کہ اس دن کیا حالات ہوں گے، بٹ پولیس کا پلان کیا ہوگا اس دن؟ دیکھیں ابھی تک تو جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس حساب سے تو ابھی تک جو ان کا لانگ مارچ ہے یا سٹ ان ہے دیٹ ول بی ان پنڈی۔ ٹھیک ہے، ابھی تک تو اسلام آباد کے حوالے سے کوئی بات سامنے آئی نہیں ہے۔ رائٹ، تو اگر ایسے ہی چلتا ہے تو پھر اسلام آباد کی جو لائف ہے وہ ان انٹرپٹیڈ جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلے گی۔ اور آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو بھی لا اینڈ آرڈر کے یہاں پہ ٹائم آیا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یو مسٹ بی وٹنس ٹو اٹ، کہ اسلام آباد کی جو اپنی لائف ہے یا اپنی ٹریفک ہے
اس کو ہم نے افیکٹ نہیں ہونا انٹرپٹیڈ رہی ہے وہ. اور سر کچھ ہم دیکھتے تھے ناکے وغیرہ پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ ہوتے تھے اسلام آباد میں, ابھی کمپیریٹیولی کم نظر آتے ہیں. کیا ہم ٹیکنالوجی استعمال کریں اس لیے اب ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی, یا ادروائز کسی اور اسٹریٹجی کے تحت اب ان میں کمی کی گئی ہے؟ میڈم یہ جو ابھی ہم اس سے پہلے آپ نے جو بات کی تھی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے, اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام آباد میں ان انٹرپٹیڈ ایکسیس دے دی ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو کوئی ان کو چیک اینڈ بیلنس کسی جگہ پہ کسی پوائنٹ پہ نہیں ہوتا جو کہ پہلے ہوتا تھا. اب ہم اس کو دوبارہ سے ان پلیس کرنے لگے ہیں. اچھا, یہ چیکنگ پوائنٹ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں مختلف پوائنٹ پہ, ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے. آپ شاید ان کو نوٹس اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ جو رش آورز ہوتے ہیں, جب آپ آفس آتے ہیں یا جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے یا آفس کی چھٹی ہوتی ہے, تو اس وقت ہم ان کو تھوڑا ڈائلوٹ کر دیتے ہیں تاکہ ٹریفک کی مینجمنٹ کی جائے, وہ ٹریفک کا حصل نہ ہو. ادروائز یہ ہے کہ ہم نے جو بھی اب انٹری ایگزٹ اسلام آباد میں ہوگی, اٹ ول بی کنٹرولڈ فرام نیکسٹ منتھ. اوکے, اچھا جنرلی ہم دیکھتے بھی ہیں سر یہ کہ پمس کے قریب بھی, یا میں ایگزامپل پمس کے قریب کی دی ہے, رات کے اوقات میں وہاں پر ہم اسپیشلی دیکھتے ہیں کہ ناکہ لگایا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے. کیا وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ, چونکہ اسلام آباد سے متعلق جنرل رائے بھی ہے نا کہ رات کو لوگ گھروں سے اس طرح نہیں نکلتے, تو اس لیے جو نکل رہا ہے یا اگر کوئی موومنٹ ہے تو آپ لوگ چیک کرتے ہیں اس کو. دن کے اوقات جس طرح آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اگر رش آ جائے تو اس وقت آپ اسے ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. یہ جو رات کے وقت ناکے لگائے جا رہے ہیں, کیا ہم اس میں اضافہ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں, بیکاز سردیوں میں جنرلی بھی اسٹریٹ کرائم رات کے اوقات میں بڑھ جاتا ہے؟ جی بالکل, ویسے تو جو اسٹریٹ کرائم کا ریلیشن ہے ویدر کے ساتھ, اٹ از آن اوور سائڈ, پولیس کی سائڈ پہ ہے کہ مطلب جو اسٹریٹ کرائم میں ایک رائز تو آئی تھی, لیکن اکتوبر آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ڈکلائن آ گیا. ڈکلائن آ گیا. وہ مینلی اس کی وجہ ناکے بڑھانا ہے, اس کی بہت سی وجہ ہے. ایک تو ہم نے ناکے بڑھا دیے, پولیس کی پٹرولنگ ہم نے مزید افیکٹو کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کا بھی جو اسٹریٹس میں نکلنے کا یا باہر نکلنے کا جو ٹائم تھا وہ ریڈیوس ہو گیا ویدر کی وجہ سے. اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہاؤس رابری ہے یا جو ہاؤس بریک-انز ہیں جو کہ ہینیس کرائمز تھے, اس میں 80-90% کمی ہو چکی ہے. تو اسلام آباد کے لوگوں کو ان کے گھروں میں تو ہم سیکیور کر چکے ہیں, اب اسٹریٹس کا جو ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم, اور بیریئرز وغیرہ اگر لگ جائیں تو میرا خیال ہے مزید بہتری, یا بیریئرز لگ جائیں, یا سر کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لائٹ نہیں ہے, ذرا ہے تو ایڈمنسٹریٹو ایشو یہ, بٹ اگر لائٹ نہیں ہے تو وہاں پر سارے اسٹریٹ کرائم ہم ہوتے دیکھتے ہیں. تو اس میں ذرا کچھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کریں کہ اگر آپ کی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, خراب ہو گئی ہے, یا اپنے گھروں کے بارے میں لائٹس آن رکھیں, کیونکہ اندھیرا جہاں ہوگا وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کرمنلز تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ سر؟ بس جو میسج آپ نے دیا تھا وہی میسج میں بھی دینا چاہوں گا عوام کو کہ جو پولیسنگ ہے یہ نہ صرف پولیس کی رسپانسبلٹی ہے بلکہ یہ پبلک ایٹ لارج کی رسپانسبلٹی ہے. تو پبلک کی کوآپریشن کے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اسلام آباد کو سیف کرنے کے لیے. آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, کوئی بھی مشکوک آدمی دیکھتے ہیں, کوئی بھی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, تو پلیز پولیس کو جو ہمارے کنٹرول کے 15 کے نمبرز ہیں, بڑا کامن نمبر ہے, اس پہ ہمیں آپ انفارم کیجئے, پولیس اس پہ رسپونڈ کرے گی اور انشاءاللہ جو بھی ایشو ہوگا اس کو ایڈریس اور کیا جاتا ہے سر, کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, جوائن کیا آج آپ نے ہمیں. اور میں ایک بات صرف ایڈ کروں گا کہ وہ جو رائے تھی یا وہ تاثر تھا نا کہ نہیں جی پولیس کو رپورٹ کریں گے کچھ ہوگا تو نہیں, رپورٹ صرف کر دیں گے آپ کو موبائل فون یا والیٹ ملے گا نہیں. میں کل ہی کی ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ کل چونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں آج کل میں مجھے ڈسکشن کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, تو ایک 2 لڑکے پکڑے گئے اور ان سے جو چیز برآمد ہوئی وہ پھر پہنچی اس مالک تک, وہ 3 منتھس بعد اس تک پہنچی ضرور. تو پلیز ڈو رپورٹ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رپورٹ کرنا ہے. یہ مت سوچے کہ کیا ہوگا, یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کو رپورٹ کرنا ہے. اور ایک اور چیز میں بھی ایڈ کر دوں کہ وہ بھائی ہمارے جو ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو روڈز پہ آپ کو نظر آتے ہیں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. وہ گرمی سردی میں بارش میں وہ آپ کے لیے کھڑے ہیں, تو ان کے ساتھ کوآپریشن آپ کی بڑی ضروری ہوتی ہے. اور ایک مجھے بات یاد آ گئی سلمہ, کہ ناکوں پہ اسپیشلی اپنی گاڑی کو سلو کیجیے. جب پولیس وہاں پر موجود ہے, آپ کو روک نہیں بھی روک رہی ہے نا, ناکہ ہے, پلیز سلو ڈاؤن, کیونکہ جب آپ بہت تیزی سے گزرنے کی کوشش کریں گے نا تو ویسے ایک تاثر رہے گا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے. سلو ڈاؤن, رکیے, بات کیجئے, وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے. اپنی شناخت کروائیے, آپ اپنے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, آپ کا آئی ڈی کارڈ, آپ کا لائسنس ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ کو روکے آپ دکھا دیں, there is no hurdle, تاکہ ان کا کام بھی آسان ہو جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے جی. بریک کی طرف پڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.
उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़राक और सेक्रेटरीज़ को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब एक बार फिर बात करेंगे उस कामयाबी की जिसका जिक्र प्रोग्राम के आगाज में किया था, यानी COP27 में जो भी चीज़ें हमारे सामने आई उसका समर इस वक्त इस सूरत में हमारे सामने कि लॉस एंड डैमेज फंड का कयाम अभी में लाया गया है, और ये फंड का कयाम उन ममालिक के लिए, उन 134 ममालिक के लिए अहम है जो इफेक्टेड है एनवायरमेंट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। सिर्फ अपनी बात नहीं की सलमा, पूरी दुनिया की पूरी दुनिया की बात की, हर खित्ते की बात की, हर मुतासिर होने वाले इलाके की बात की। एग्जैक्टली और अब वो तमाम ममालिक मुस्तफीद हो सकेंगे इस फंड से, क्योंकि जहां जहां पे डैमेज हुआ, डैमेज इतना बड़ा है कि किसी मुल्क के अंदरूनी वसाइल को बरोए कार लाते हुए उस डैमेज को कंट्रोल करना नामुमकिन। और एक चीज और सलमा के जो मुल्क भी उस फंड में हिस्सा डालेंगे वो कोई एहसान नहीं करेंगे। हाँ। वो कोई एहसान नहीं करेंगे, वो अपना फर्ज अदा करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने तबाही में हिस्सा डाला, अब उस तबाही को खत्म करने के लिए उनका हिस्सा तो डालना ये उनका अहम फर्ज है कि वो उस तबाही को खत्म करने के लिए, खत्म तो नहीं होती तबाही जो तबाह हो गया, लेकिन बहरहाल उसको आइंदा आने वाले सालों में कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं, इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसी अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। साबिक डीजी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मोहम्मद इरफान तारिक साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, COP27 पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से मुकदमा लड़ा, ना सिर्फ अपना बल्कि हर उस इलाके का जहां पर तबाही है या आ सकती है। ये हमारे फ्लड्स इस दहाई का 10वां बड़ा एक नुकसान इसे करार दिया गया है। कितनी बड़ी कामयाबी आप इस फंड के कयाम को देखते हैं? भी ऑपरेशनल होगा बट इसका कयाम अमल में लाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये जिस तरह अभी आपने कहा, ये पूरी दुनिया के लिए और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान का रोल इसमें आप इस तरह देखें कि 135 मुल्क जिनको पाकिस्तान चेयर कर रहा था, पाकिस्तान ने अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाई हैं और ये चीज़ मनवाई। एक बहुत पुराना मुतालबा था जो कि इस COP पे अप्रूव किया गया, इसको इंडोर्स किया गया और इसको एक दुनिया ने रिकग्नाइज किया कि ये वाकई ये चीज़ है जो जिन मुल्कों का नुकसान हो रहा है उनकी तलाफी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको कि हासिल किया गया और अब हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, ये अब आगे तो बढ़ेगा, ज़ाहिर है प्रोसीडिंग्स हमारे सामने आएंगी इसकी, लेकिन इस फंड के कायम होने के बाद जब इस पे अमल दरामद होगा उसका पाकिस्तान को बेनिफिट कितना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब आप देखें कि फंड तो बन गया पर गेम तो अब शुरू हुई। अब हमें उसकी तैयारी करनी है। एक महाज पे हमने चीज़ मनवा ली, अब हमारा वर्क प्लान और हमारा प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि हमें अल्लाह ना करे कि इस किस्म का कहीं पे सैलाब या कोई डिज़ास्टर दुनिया में कहीं पे आए, पर उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमें तैयारी करनी चाहिए और जितना नुकसान हमें इसमें हुआ है उसकी बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशंस हमें फिगर सामने लेकर आनी चाहिए कि हमारे किस सेक्टर में किस तरह नुकसान हुआ और उसको पूरा किस तरह किया जा सकता है। ये मेरा ख्याल है कि अब हमें अब असल ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं काम करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ अब आगे चल के उसका आउटकम ये होगा। ज़ाहिर है कुछ वक्त लग जाएगा उसमें रकम का आना, फिर वो किस मुल्क को कितनी जानी है, किस हिसाब से ज़्यादा मैकेनिज्म एक डिवाइस किया जाएगा। बट वेरी राइटली सेट कि अब हमें अपने प्लान पर काम करना चाहिए। आई एम श्योर गवर्नमेंट्स एंड मिनिस्ट्री मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट कि अब हमें क्या करना है। बट सर ज़ाहिर है आपका एक अपना इसमें हिस्सा भी है, साबिक डीजी एनवायरनमेंट आप रहे हैं। पाकिस्तान को फौरी तौर पर किन स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? ज़ाहिर है पैसा तो आ जाएगा लेकिन अब हमें लगाना है, किस तरह से लगाना चाहिए? तो पहले जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह नहीं है कि कल ये पैसा सब ममालिक के पास आ जाएगा, नहीं। ये तो अभी रिकग्नाइज हुआ है कि ये डिमांड बिल्कुल जेन्युइन थी
اور اس کے اوپر فنڈ ایک کریٹ کرنا چاہیے. اب اس فنڈ میں پیسے آئیں گے اور اس کے بعد جب تک وہ پیسے آئیں اب ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے, وہ پیسہ کہاں پہ خرچ کریں گے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو جس طرح آپ نے پوچھا, میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو اور اپنی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز کو بہت زیادہ مؤثر اور مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج پہ کس فیلڈ میں, اب آپ دیکھیں سیلاب سے ہمارے لائف سٹاک امپلیمنٹ خراب ہوا ہے, فصلیں متاثر ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر متاثر ہوئے, ان سب کو ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہے. ہمیں کس طرح آگے نہیں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر نہیں پرائیورٹائز بھی کرنا ہے, پرائیورٹائز کرنا ہے, یا ایگزیکٹلی پرائیورٹائز کرنا ہے, اور اس میں ہمیں کیا کیا انٹرونشنز کرنی ہے. اب اس ٹائم میں ہمارا وہ ورک پلان فائنل ہونا چاہیے کہ دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو ٹو پریونٹ اینی سارٹ آف. سر ایک چیز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, دیکھیں لاس اینڈ ڈیمیج کے لیے جو پیسے ملے ان ممالک کو ملے جہاں پہ نقصان ہوا, لیکن وہ ممالک جو گلوبل وارمنگ میں انوالو تھے, جن کا کنٹریبیوشن زیادہ تھا, امپلیمنٹیشن تو ان کے اینڈ سے بھی چاہیے. ہم اپنے لاس اینڈ ڈیمیج پہ پیسے لگائیں گے, ہم اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہاں سے بھی ہمیں کچھ اقدامات کروانے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے جو گلوبل وارمنگ میں ان کی کنٹریبیوشن ہے ڈیولپڈ کنٹریز کی وہ کم ہو. اس کے لیے بھی ہمیں کسی پلان کی طرف جانا چاہیے, وہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیے, جو پاکستان نے کمٹمنٹ کی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اس طرح شروع کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلے ہمارے پاس یہ تھا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میٹیگیشن, ان ایمیشنز کو کم کیا جائے, اگر ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو اس کو اڈیپٹ کیا جائے. اس کاپ میں ایک تیسرا آئٹم مین سٹریم ہوا ہے جو لاس اینڈ ڈیمیج ہے. ہم ٹھیک ہے, ہم ایمیشنز بھی کم کر رہے ہیں, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, ہم اس کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں, پر جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھی تلافی ہونی چاہیے. تو ہم نے جس طرح بھی آپ نے کہا ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے پاکستان نے کمٹ کیا ہے کہ جو اس وقت ہماری کمٹمنٹس ہیں ان میں سے 50% ہم کم کریں گے. یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے, یہ ایسا ٹارگٹ ہے جو دنیا میں بہت کم ملکوں نے لیا ہے, اور پاکستان اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ہم اپنی چیزیں انٹرونشن فائنلائز کر رہے ہیں. اس کو فردر بریک ڈاؤن کیا ہے, 35% ہم ایمیشنز اس طرح کم کریں گے کہ اگر ہمیں مینز آف امپلیمنٹیشن حاصل ہوں, جس میں فنانس ہے, جس میں ٹیکنالوجی ہے, کیپیسٹی ہے, اگر وہ بڑھائی جائے ان ممالک کی طرف سے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف سے, تو ہم یہ 35% کا 15% ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز سے کریں گے. تو پاکستان کا پلان از آن دا ٹیبل, اور اب یہ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں. جس طرح ابھی آپ نے کہا, پہلے پرائیورٹی میٹیگیشن کی تھی پوری دنیا کی, کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز. اڈیپٹیشن جو ایک سیکنڈ اچیومنٹ ہے اس کاپ میں, گلوبل گول آن اڈیپٹیشن, وہ پاکستان کے لیے وہ بھی بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے. اور اس کو اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیپ چائلڈ ہے, کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا تھا ایمیشنز کم کرو, اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی. اب گول اس پہ بھی فکس ہو گیا. تیسرا جو لاس اینڈ ڈیمیج ہے اس کو آرفن چائلڈ کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. تو یہ پاکستان کے لیے, پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ پاکستان کے لیے الحمدللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس نے 135 ممالک کی ترجمانی کی ہے, ان کا مقدمہ لڑا ہے, اور ان کے لیے ایک نیا ڈسکورس سیٹ کر دیا ہے ان اے وے کہ ظاہر ان کو وہ سپورٹ ملے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سلمان جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ ظاہر یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام, پیسے بعد میں جس بھی میکنزم سے آئیں گے وہ اپنی جگہ, بٹ ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے. جب میں کہتا ہوں ہمیں, تو ظاہر ہے ان ملکوں کو بالخصوص جو کہ اس میں کنٹریبیوشن میں بہت زیادہ آگے ہیں. سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہو یا فور دیٹ میٹر کچھ اور ممالک جو اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں, ہم پلانٹیشن کی طرف بھی جاتے ہیں, ہم نئے شہر آباد کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں, ہم اس پر ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ملک جو کنٹریبیوشن میں بہت آگے ہیں وہ اپنے رویے کو بدلنے کو تیار نہیں. ابھی تو ظاہر ہے شاید ہمیں ان کو بہت زیادہ جھنجھوڑنا پڑے گا کہ آپ نے اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں اپنا حصہ دینا ہے, بٹ اپنے رویے کو بدلنا ہے, اپنے پریکٹسز کو بدلنا ہے. ہم تو ای وی ایم کی طرف بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن کیا واقعی وہ ممالک آ رہے ہیں وہ اپنی پریکٹسز چینج کر رہے ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ تو ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہے, اور انہوں نے تمام دنیا کے سامنے اس پہ اگری کیا ہے کہ وہ اس کو چینج کریں گے, اس پیٹرن آف ڈیولپمنٹ کو, یہ پیراڈائم شفٹ ہوگا اور وہ یہ کریں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو یہ ایک جس کو ایگزسٹینشل تھریٹ کہتے ہیں, اس گلوب کا ٹیمپریچر جو کہ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کاپ کے بعد جو 1.5 ڈگریز پیرس میں کہا گیا تھا کہ وہ اچیویبل ہے, اس کاپ میں ایک وہ ٹارگٹ اچیویبل نظر آ رہا ہے.
आप उसी तरह से पर यह भी देखेंगे कि और आज का यूके के पार्लियामेंट में बयान है कि ये अचीवेबल नहीं रहा इस कॉप के बाद, तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर है। पर इसको साथ लेके चलना और इन सब चीज़ों को रिकग्नाइज करके, आप देखिए कि इन गर्मियों में जब 35 डिग्री टेम्परेचर हुआ था तो यूरोप ने रिकग्नाइज किया कि ये कोई चीज हो रही है जिसके लिए हमें चेंज करना है। मुतासिर होते हैं तो रिकग्नाइज करते हैं, जब अपने पर आती है तो रिकग्नाइज करते हैं। हम आज ये बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में कोई मसला है वो पाकिस्तान के सिर्फ अंदर का मसला नहीं है। अगर आज पाकिस्तान मुतासिर है, इट डजंट मीन कि सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, इट्स ग्लोबल इशू। एग्जैक्टली और इसी तरह से जब ये डिजास्टर्स आ रहे हैं, आप देखें पाकिस्तान के साथ फिलीपींस, ये जो 6 ममालिक और हैं वो सब ऐसे हैं जो कि जिन पे एक के बाद दूसरा डिजास्टर। इस कॉप के दौरान फिलीपींस में फिर से ये साइक्लोन आया और उनके ये एक रेगुलर रूटीन हो गई है कि वहाँ पर साइक्लोन साल में कई बार आ रहे हैं। पाकिस्तान में इसी तरह से जिस आपने जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर था और हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इसको इन चीज़ों को किस तरह हमने अडेप्ट करना है और जो लॉस एंड डैमेज हो रहा है हमारा उसको हमने किस तरह। लेकिन क्या इसमें एक मसला ये भी हमें दरपेश होगा सर कि जनरली इससे पहले भी हमारा जो मौजू AMR था उसमें हम ये जिक्र करते थे कि जो डेवलपिंग नेशन है उसका प्रॉब्लम तो खाना होता है, सारे ज़िंदगी सबसे पहले है ना कि आपको लोगों को खाना पहुंचाना है। हम ये फ्लड फैक्ट्रीज की जब बात करें हम सबसे पहले हम उन्हें फूड पहुंचा रहे होते हैं, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे बिकॉज इतना ह्यूज ये डिजास्टर है, इतने बड़े पैमाने पर तबाही है कि हम अगर सिर्फ रोटी ही पूरी करते रहेंगे तो शायद हम वो भी पूरी ना कर पाएंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जी, पर आप देखिए कि ये नहीं हो सकता अब ये ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम में कि हम ये कहें कि हम पहले अडेप्ट करेंगे और उसके बाद फिर जाकर कुछ और करेंगे। नहीं, वी हैव टू मूव इन अ पैरेलल डायरेक्शन और इन तीनों स्ट्रीम्स को लेकर हमने चलना है। और एक चीज़ जो मैं इसमें थोड़े से स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्होंने तो करना ही करना है क्योंकि उनको उसके बगैर चारा नहीं है ना। जो ग्लोबल कार्बन बजट है वो उन्होंने अपने जितना उनको एलोकेटेड था उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। हमें इस डिजास्टर को एक अपॉर्चुनिटी के एंगल से भी देखना चाहिए और हमें अपना जो लाइफस्टाइल जिस आप जिक्र कर रहे हैं उसको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने के लिए ये हमारे लिए एक लेसन लर्न है। सर, जब हम लॉस एंड डैमेज की बात कर रहे हैं, फंड के वाले से बात हो रही है, प्रायोरिटीज का भी जिक्र किया है शोएब आपने, तो इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम लॉस एंड डैमेज में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये भी डिफाइन कर लें। वो सिर्फ लोगों को लाइफ स्टॉक देना या जो हमारी फसलें तबाह हुई वो दोबारा से लगाना नहीं होना चाहिए, अहम है अपनी जगह, उसके लिए भी एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन एक हिस्सा हमें अपनी ग्रीनरी पे भी इन्वेस्ट करना है, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी इन्वेस्ट करना है। वो उसमें ऑप्शंस क्या होने चाहिए, मजीद क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें पाकिस्तान ऑलरेडी, अगर मैं आपको 1-2 प्रोग्राम्स का जिक्र करूं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट दुनिया में का शायद वाहिद या 1-2 ममालिक में है जिसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी और 300% बढ़े हैं। 1990 से लेके आज तक मैनग्रोव फॉरेस्ट, और आपको पता है मैनग्रोव्स उगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको लिविंग रिवर कह रहे हैं और वो इंडस जो कि हमारी लाइफ लाइन है उसको अब हमने रिकॉग्नाइज किया है कि इस इंडस को बचाने का मतलब है कि हम अपने एग्रीकल्चर को बचा रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को बचा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कि लॉस एंड डैमेज अपनी जगह पे, पर वी हैव टू अडेप्ट टू द राइजिंग टेम्परेचर्स और उसके लिए इस किस्म के इनिशिएटिव्स जिनमें ग्रीनरी बढ़ रही है, ना सिर्फ ग्रीनरी बढ़ रही है, हमारे जितने भी नेचुरल एसेट्स हैं, चाहे वो दरियाओं की शक्ल में हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स की शक्ल में हैं, समंदर की शक्ल में है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको साफ सुथरा रखना है, तब ही हम एक बेहतर माहौल क्रिएट कर सकेंगे और क्लाइमेट चेंज को और एनवायरनमेंट को एड्रेस कर सकेंगे। और इसमें आपने क्योंकि मैंग्रोव्स का जिक्र किया तो आई रिमेंबर फ्यू मंथ्स बैक सैयद मुराद अली शाह साहब CM सिंध वो स्पेशली गए भी थे और हम देखते हैं गवर्नमेंट के बड़े फोकस रहे भी हैं मैंग्रोव्स के जंगलात उगाने से मुतालिक भी, क्योंकि हम बलूचिस्तान और सिंध की अगर सारी पट्टी की बात करें तो वहाँ पे एक तो बहुत रिच है, बिलखुसूस हम बलूचिस्तान की अगर बात करें वेरी रिच वो एरिया, और वहाँ पर वैसे भी मैंग्रोव्स के जंगलात पे जब हम फोकस करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, माहीगीर हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है, वहाँ रहने वालों को बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत सी स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जो कि कहीं और पे आपको नज़र भी नहीं आती, वहीं पे आपको नज़र आएंगी। इवन एडवेंचर टूरिज़्म का पोटेंशियल वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो बाकी मैंग्रोव्स की सिग्निफिकेंस अपनी जगह। लेकिन सर जो सलमान ने भी बात की ग्रीनरी की, सर इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, घरों में क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन? देखिए, ये तो एक चीज़ तो तय है कि हमने उस तरह से अब डेवलप
या तरक्की करनी है जो कि माहौल दोस्त हो। ठीक है। उसके लिए हमें आप किसी भी सेक्टर को उठा के देखें, अगर आप बिल्डिंग सेक्टर को उठा कर देखेंगे तो हमें ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ जाना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग्स का मकसद ये है जिनकी एमिशंस कम हों, जिनको आपको हीट करने के लिए सर्दियों में और गर्मियों में ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया जाए, कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, एरी हो वो। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट में आपको ऐसी ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए जो कि फॉसिल फ्यूल पे ना हो, जो ऐसे फ्यूल पे हो जिसकी एमिशंस कम हैं। एग्रीकल्चर में आपको ऐसे खेती बाड़ी और फसलात की तरफ जाना चाहिए जो कि हीट रेजिस्टेंट हों, जिनके ऊपर कम पानी से फल दे सकें। इस तरह हर सेक्टर पे और इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन भी करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अवेयरनेस पे तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप अखबारात उठाकर देखिए पिछले कोई 6 महीने जितना भी मीडिया है, आप अपने उस पे देखिए कि कितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं माहौल पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त ग्लोबली क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट इज प्रायोरिटी 1, अगर कोई डिसएग्री करेगा तो प्रायोरिटी 2 से नीचे नहीं ला सकते आप इसको। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। और जिस तरह से PM वहाँ पर गए, हमारी पार्टिसिपेशन हुई वहाँ पर, और जिस तरह से आप देखिए कि ओपनिंग स्पीच से लेके कॉप की क्लोजिंग सेरेमनी तक पाकिस्तान का जिक्र वहाँ पे पाकिस्तान मरकज़ निगाह रहा वहाँ पे, चूँकि सबको मालूम था कि पाकिस्तान इज़ वेल प्रिपेयर्ड टू लीड दैट। सर बहुत शुक्रिया आज के मौजू के लिए, और ज़ाहिर आप साथ मौजूद थे, हम डिस्कशन कर रहे थे। ऐसे में आखिर में जाते थे, एक बात ज़रूर करेंगे कि जब हम अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, रवैया बदलने की बात करते हैं, थोड़ा सा ना अपने गिरेबान में झांकने की भी ज़रूरत है, या नेम एंड शेम करने की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक वाक़या मुझे याद आ गया, एक साहब है, हम अपने ऑफिस का AC सिर्फ इसलिए शाम को बंद करके नहीं जाते कि जब सुबह आएंगे तो कमरा ठंडा मिलेगा। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? प्लीज़ डोंट डू दैट। एक साहब है जो हेयर स्प्रे यूज करते हैं, तो वो भी आपके एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, वो भी नहीं करना चाहिए। चले जी, वापस आएंगे कल सुबह दोबारा नए मौज़ूआत के साथ। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।